الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک مکمل ہوا، آپ سب کو بہت بہت مبارک. اللہ کرے کہ واقعی وہ عمل کے لیے ہو جس سے ہمیں بھی فائدہ پہنچے اور باقی انسانوں کو بھی انشاءاللہ. چونکہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے اسلام آباد میں، تو اگر اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بھی آپ کے مشورے ہوں، کوئی بھی آپ کی سجیشنز ہوں، تو دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. تو موسٹ ویلکم، بالکل جھجکے نہیں. عام طور پر ہم یا تو مشورہ دیتے نہیں، یا دیتے ہیں تو بہت بھونڈے طریقے سے، یا پھر آپس میں ڈسکس کر کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے معاملہ درست ہو جائے گا. تو جب تک نشانے پر تیر نہ لگے شکار ہوتا نہیں، یعنی ہاتھ نہیں لگتا، تو ہاتھ نہیں آئے گا آپ کے کچھ اگر آپ نے کیا نہ کیا، نشانے پر نہ لگایا جہاں بات پہنچنی چاہیے. اور پھر نشانے پر بھی جب ہم لگاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کچھ احتیاط برتتے ہیں اس میں. ذرا سوچئے، کبھی آپ نے نشانہ لگایا ہے؟ ویسے لگایا ہے، آتا ہے لگانا، اور ایک دم ہی لگا دیتے ہیں، بس دیکھا تو مارا، دے مارا. کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، سوچتے ہیں، اس کا دائرہ کار دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہوگا، اور پھر ہاتھ کا اینگل ایسے ہونا چاہیے، اتنا اونچا ہونا چاہیے، نیچے ہونا چاہیے، بیٹھ کے لگانا چاہیے، لیٹ کے لگانا چاہیے. کتنی ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں نا. تو اسی طرح ہمیں جب کوئی کسی کو مشورہ دینا ہو، کوئی بات کہنی ہو، کوئی پیغام پہنچانا ہو، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری دیکھنا چاہیے کہ مقصد کیا ہے اس کا، اور پھر کس طرح پہنچائی جائے کہ بات واقعی اثر بھی کرے اور ہماری بات گنوائی نہ جائے اور دوسرے کو بھی اس سے نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہو. جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، لیکن جب اپنی ذات یا کسی کے لیے بدگمانی یا انتقام کے جذبات دل میں ہوتے ہیں تو پھر ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا انسان. پھر شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے بظاہر نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس سے فساد زیادہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ اب چونکہ آپ کی تکمیل ہو چکی ہے تو ہم چاہیں گے کہ اسی کے حوالے سے ہم بات کو آگے بڑھائیں اور نیچرل وے میں پروگرام رکھیں گے تاکہ آپ بھی نہ تھکیں اور میں بھی نہ تھکوں. ٹھیک، تو ہم شروع کرتے ہیں پروگرام انچارج کوثر فیض سے. وہ آ کر آپ کو مختصراً بتائیں گی کہ کورس کب شروع ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الاسلام کورس جو کہ 1 سال کے دورانیے پر مشتمل ڈپلوما کورس ہے، آج الحمدللہ اس کے 16 بیچ کی تکمیل ہوئی ہے. اس کورس کا آغاز 1 جنوری 2010 کو ہوا اور آج 25 دسمبر 2010 کو اس کی تکمیل ہوئی ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الہدیٰ انسٹیٹیوٹ ہر طرح کے تعصب اور فرقہ واریت سے پاک اسلامی اقدار و افکار کو خالص علمی و تحقیقی بنیادوں پر فروغ دینے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے تعلیم الاسلام کورس میں رہنمائی دی جاتی ہے کہ وہ عملی زندگی میں اپنے آپ کو دین اسلام کے تحت کیسے ڈھالیں. خاص طور پر جن گوشوں کی طرف توجہ دی گئی ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ طالبات کا عقیدہ درست ہو، دوسرا یہ کہ کورس کے آخر میں مقصد زندگی واضح ہو کہ اب کرنا کیا ہے، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی فکر کے جذبات ان کے اندر پیدا کرنا، اور چوتھی بات یہ کہ اسی طرح جس اعلیٰ درجے کا کام اب انہوں نے کرنا ہے اسی درجے کا اعلیٰ اخلاق اپنانا، جیسے اخلاص للہ، برداشت، صبر، خیر خواہی وغیرہ. ویسے ایک بات ہے کہ ان لوگوں کو کل سرٹیفکیٹ ایک طرح سے مل ہی گیا. ڈاکٹر ادریس آپ لوگوں کی کلاس میں شاید گئے تھے تو انہوں نے بہت اچھی فیڈ بیک دی کہ ان بچیوں نے بہت عمدہ سوال کیے. تو آپ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ جو قرآن کے ذریعے آپ کی سوچ کو جلا ملا، اور الحمدللہ آپ اس قابل ہیں، کیونکہ اچھے سوال کے لیے یہ بے حد ضروری ہوتا ہے کہ انسان نے کسی معاملے کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کر لیا ہو، کیونکہ اچھا سوال نصف علم ہے. اگر طالب علم اچھے سوال کریں تو استاد اپنا باقی علم تب دیتا ہے، ورنہ اسے نہیں معلوم کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، وہ تو ایک حسن ظن کے ساتھ بات کرتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ اچھا سوال کریں گے تو آپ کو مزید ملے گا. تو وہ رب زدنی علما جو ہے اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اچھا سوال. لیکن اچھے سوال کے لیے شرط کیا ہے؟ معاملے کے سارے پہلوؤں پر اچھی طرح کا غور و فکر. تو اس کورس کا ایک مقصد لوگوں کے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرنا بھی ہے.
جو میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ کافی حد تک اچیو ہوئی، اور باقی کسر تعلیم الحدیث میں پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تعلیم الاسلام کورس کے سلیبس میں مکمل قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر، قرآن پاک کو درست طریقے پر پڑھنا یعنی مکمل قرآن پاک کی تجوید، اسی طرح قرآن پاک سے متعلق دیگر مضامین جن میں دعائیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم ہیروز، فقہ العبادہ، علوم القرآن، علوم الحدیث، عربی گرامر، اسلامی عقائد، تعارف ادیان، دعوی و تبلیغ کے طریقے، اس کے علاوہ دیگر مضامین میں حسن اخلاق، منہاج القاصدین اور دعائے شافی جو کہ استاذہ محترمہ خود کروا بھی رہی ہیں، وہ سلیبس میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے لکھنے کے لیے کیلیگرافی کا ایک مضمون کروایا جاتا ہے تاکہ طالبات کورس کے آخر تک اس قابل ہوں کہ وہ قرآن مجید کو بہتر طریقے پر لکھ سکیں، اور کہیں ان کو دعا لکھنے کے لیے کہا جائے تو ان کو لکھنا آتا ہو۔ اسی طرح جدید دور کی ضرورت کے مطابق طریقہ تعلیم میں ماڈرن ٹیکنیکس کو بھی استعمال کیا گیا، جس میں ویڈیو، سی ڈیز، ملٹی میڈیا، کمپیوٹر وغیرہ کا استعمال۔ جن مقاصد کا پہلے میں نے ذکر کیا، ان کے حصول کے لیے وقتاً فوقتاً مزید کوششیں بھی کی جاتی رہیں۔ طالبات کے اندر مطالعے کے شوق اور علم کی محبت کو پروان چڑھانے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ سستی اور معیاری کتب فراہم کی جائے۔ سال کے آخر میں اب الحمدللہ ہماری ہر طالبہ کے پاس ایک بنیادی لائبریری موجود ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ کلاس نے ہی ساری جو ہے پیسے جنریٹ کیے، اور جو لوگ خرید نہیں سکتے فل پیمنٹ پہ، پھر ہم نے اوپنلی ان کے لیے 50%، 60%، 40% پر بھی ایون بکس جو ہیں وہ دی، تو وہ طالبات جو فل پیمنٹ میں نہیں لے سکتی تھی ان کو فائدہ ہوا کہ وہ آگے بڑھ کے لے لیں، اور ان کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ ہم کتاب کو خرید نہیں سکتے۔ سال کے آخر میں طالبات کو علمی اور تفریحی ٹرپ پر بھی F9 پارک لے جایا گیا۔ اس کے دو مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ سفر کرنے کے آداب اور تفریح کے طریقے سیکھ سکے، اور دوسرا استاذہ محترمہ سے ملاقات۔ تو وہاں پر ہم نے الحمدللہ گروپ وائز سے استاذہ کے ساتھ میٹنگ بھی کی، اور طالبات کی آئندہ کی پلاننگ جو ہے اس سے بھی آگاہی ہوئی، اور اس کی فیڈ بیک بھی جو کورس انچارج کی حیثیت سے میرے پاس آئی وہ یہ کہ کچھ طالبات جنہوں نے پہلے ایک چھوٹی موٹی وجہوں کو بنایا ہوا تھا عذر، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے فارم لیے اور فارم جمع کروائے کہ ہم اب حدیث کورس کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ کورس کے آخر میں ٹریننگ سیشن بھی رکھے جاتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد طالبات جب پریکٹیکل لائف میں آئیں تو اپنی دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے انہیں جو مشکلات ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان سیشن میں ابلاغ دین کی اہمیت اور ضرورت، داعی کے کردار کو ڈسکس کیا گیا کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، گھر میں اور سسرال میں دعویٰ کے طریقے، اسی طرح مختلف مضامین کیسے پڑھائے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار واضح کیا گیا۔ پھر آخر میں میں یہ کہوں گی کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے اس بیچ کی کہ استاذہ محترمہ خود موجود تھیں اور انہوں نے اس کلاس کی ریکویسٹ پر کلاسز لی، اور اس میں انہوں نے اسلام ایک تعارف کتاب کو پڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر جنرل ٹاک بھی دی۔ مجھے استاذہ کی موجودگی کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ اس بیچ میں وہ کچھ عرصہ خود بھی موجود ہمارے ساتھ رہی۔ تو ایک اور طرح سے اس بیچ کی گڈ لک یہ کہ F8 سے ہم اپنے نیو کیمپس میں شفٹ ہوئے جس میں ہم سب اس وقت موجود ہیں۔ اس کی شفٹنگ میں طالبات نے بہت خوشی سے انتظامیہ کی ہیلپ کی۔ اس پورے کورس کے دوران اور پھر اس کی تکمیل تک الحمدللہ تمام انتظامی اور تعلیمی امور میں تمام سٹاف کا بھرپور تعاون دیکھنے کو ملا۔ طالبات کا بھی تعاون قابل ستائش ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ صبح بیٹھے بیٹھے 2 بج جاتے اور سوائے نماز بریک کے ان کو بریک نہ ملتی، تو کبھی بھی کسی نے اس پر ریئیکٹ نہیں کیا کہ ہمیں کوئی جو ہے لنچ بریک کیوں نہیں دی گئی۔ ہوا تو بہت کم، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا تعاون تھا کہ ایسا بھی اگر ہوا تو کسی نے نیگیٹو اس کو نہیں لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں اس کو تکمیل تک پہنچانے میں مدد کی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست علم لینے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کورس میں جتنے لوگوں نے جس طرح سے بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اسٹوڈنٹس، سٹاف اور خصوصاً اسٹوڈنٹس کے والدین جنہوں نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی بچیوں کو یہاں بھیجا، وقت دیا، مدد کی، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کوثر، اللہ تمہیں بہت زیادہ جزا دے۔ میں
میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کیونکہ اس نے اس بیچ کو میرے خیال میں بچوں کی طرح پالا ہے جیسے، اور بہت خیال رکھا ہے، وہ نظر آتا ہے مجھے. تو اللہ کرے کہ ہماری ہر ٹیچر اور ہر انچارج جو ہے وہ اپنے اپنے، اور الحمدللہ باقی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے باقی کلاسز میں اتنا جانے کا اتفاق نہیں ہوا جتنا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ الگ سے وقت گزارا ہے. تو اس کے الحمدللہ مثبت نتائج بھی سامنے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا کرے اور آگے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ساجدہ سلمان ہے، شادی شدہ ہوں، 3 بچے ہیں، گریجویشن کیا ہوا ہے. جب کورس شروع کیا تو بہت سے خدشات کا سامنا تھا کہ بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا اور گھر کا کیا ہوگا. سچ بات تو یہ کہ انگزائٹی کے باعث شروع میں 2 دن آئی ہی نہیں، ہمت ہی نہیں ہوئی آنے کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی اور مجھے یہاں لے آئے. اور اب آنے کے بعد پچھلے سال پہ نظر دوڑاتی ہوں تو بہت عام سی زندگی نظر آتی ہے. کیا نظر آتا ہے کہ دین معلوم تو ہے مگر فہم نہیں ہے، قرآن کی بناوٹ ہے لیکن سمجھ نہیں ہے. اسی طرح دین سے لگاؤ بھی ہے لیکن پھیلانے کی فکر نہیں ہے، کیونکہ گھر میں خوش اور بچوں کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ میری زندگی کا محور صرف گھر، شوہر اور بچے تھا اور یہی زندگی کا مقصد بھی سمجھتی تھی. لیکن اس 1 سال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے مقصد سے آگاہی عطا کی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات 56 میں زندگی کا مقصد بتاتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن پاک پڑھ کر مجھے اللہ کی پہچان ہوئی اور آخرت کی فکر نصیب ہوئی. مجھے اپنی فکر ہوئی کہ میرا کیا ہوگا، اتنے بڑے عظمت والے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، کیا کروں گی، کیا بتاؤں گی، کیا جواب دوں گی. زندگی اللہ کا خاص انعام ہے. جس اللہ نے زندگی دی ہے اس نے گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اس لیے خواتین سے خصوصاً یہ کہنا چاہوں گی کہ پوری زندگی میں سے صرف 1 سال قرآن سیکھنے کے لیے ضرور نکالیں تاکہ زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کا راز پالیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے بچے نہیں متاثر ہوئے اس کورس میں؟ اللہ کا شکر ہے نہیں. کوئی دلیل دیں کیسے نہیں؟ اس طرح متاثر نہیں ہوئے کچھ کہ ان کے اوپر بھی ایکولی قرآن سیکھنے کا اثر ہوا اور انہوں نے اپنے شوق سے سمر ویکیشن اپنی قربان کی اور 2 مہینے مستقل کورسز جوائن کیے انہوں نے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں موجود ہے ہاں جی موجود ہے، ادھر آ جائیں. اور انہوں نے گھر پہ بچوں کی سنڈے کلاس شروع کی ہے ماشاءاللہ، اور ابھی تک الحمدللہ جاری ہے. ایگزام کے دوران بھی اور ہر طرح سے انہوں نے اپنی پکنک ڈراپ کر کے لیکن سنڈے کلاس نہیں ڈراپ کرتے. اور ہماری کالونی میں اللہ کا شکر ہے سب پیرنٹس بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ بچے سنڈے کو آ کے بہت اچھا لرن کرتے ہیں. اور آپ کے شوہر تو نہیں ناراض ہوئے؟ ایکچولی میں نے ان کے کہنے پہ ہی شروع کیا تھا. بہن کی شادی میں ملتان گئی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا میں نے یہ کورس دیکھا آپ کر لیں، تو میں کرنا نہیں چاہ رہی تھی. میں نے کہا اچھا دیکھوں گی. لیکن جب پھر واپس آئے انہوں نے پھر کہا، پھر میں ٹال مٹول کرتی رہی. اچھا فارم جمع کرا دیں، ٹیسٹ دے دیں. وہ کر کے بھی اسی لیے کہنے کہ 2 دن تو ہمت ہی نہیں ہوئی یہاں آنے کی. مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ آپ کو اپنے نفس کی قربانی دینا ہوتی ہے نا. فون پہ لمبی لمبی باتیں کرنا، من پسند وقت گزارنا، جو دل چاہے کرنا، کوئی پابندی نہیں، پورا دن اپنی مرضی سے گزارنا. اب کہاں پورا اسکول کی طرح کالج کی طرح ڈیل کرنا. تو اللہ نے ہمت دی ہے، میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں تھی. اور اب یہ کہ قرآن پڑھ کے یہ احساس بھی ہوا، میرے فادر شروع سے اللہ کا پیغام دوسرے تک پہنچا رہے ہیں. تو میں ہمیشہ سمجھتی تھی چونکہ ابو کر رہے ہیں اس لیے درست ہے. تو میں اب ان کو جب بتاتی ہوں کہ میرا شرح صدر ہوا کہ آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا، تو اتنا خوش ہوتے ہیں کہ مطلب پھر مجھے ہوتا ہے کہ اچھا مجھے اب سمجھ قرآن پڑھ کے آئی ہے. اور ابو سے بھی انڈرسٹینڈنگ میں بہت اضافہ ہوا ہے. وہ ڈیلی فیڈ بیک لیتے ہیں، آپ دن میں کیا پڑھا، کیا سیکھا، بتاؤ. پھر میں نے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی کیا کہ خواتین کی فرائیڈے کلاس شروع کی، جو اللہ کا شکر ہے وہ بھی جاری ہے. مطلب پیپر بھی سیٹرڈے کو ہوتا تھا تو میں نے کبھی کلاس نہیں چھوڑی تھی. بچیاں ڈیلی پڑھنے آتی ہیں اور وہ 3 بچیاں بھی یہاں موجود ہیں جو روز شام میں مجھ سے پڑھنے آتی ہیں. تو اپنی 3 بچیاں اور وہ ماشاءاللہ وہ بھی اپنی بچیاں، 6 بچے. ہم شام کو ایک کلاس کرتے ہیں اور اللہ کا اتنا احسان ہے کہ 7 سے 8 1 گھنٹہ ہم جو ہے نا بہت آرام سے پڑھتے ہیں اور سب کے مشغل عمل میں تبدیلی آ رہی ہے. ان کے پیرنٹس نے بھی یہی فیڈ بیک دیا کہ بچیوں میں بہت چینج آ رہا ہے الحمدللہ. اب دیکھیں کہ ایک انسان کے 1 سال اللہ نے نکالنے کی توفیق دی، اس کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچ رہے ہیں. ماشاءاللہ ان میں سے ایک بچی یونیورسٹی جاتی ہے، اس نے اپنی یونیورسٹی میں یہ کام شروع کر دیا ہے کہ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا اور پڑھنا.
انسان جب اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ کچھ دیتے ہیں جس کا وہ گمان نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے زیادہ عزت، محبت اور رزق عطا کیا. مل گیا قرآن جس کو، اس کو سب کچھ مل گیا، کیا ضرورت اس کو باقی ہے خس و خاشاک کی. کیا خوبصورت شعر ہے، دوبارہ پڑھیں. مل گیا قرآن جس کو، اس کو سب کچھ مل گیا، کیا ضرورت اس کو باقی ہے خس و خاشاک کی. 1 سال قرآن سیکھنے کے لیے نکالیں، اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیں گے. اور قرآن حقیقت میں بہت آسان ہے. پہلے میں بھی اس کو مشکل سمجھتی تھی، لیکن قرآن مشکل نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القمر 17 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا. تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جمال الدین افغانی کا ایک کال مجھے بہت، ایکچولی میرے ابو نے مجھے کہا کہ مجھے کال اپنے اس میں ضرور ڈالنا چاہیے کہ مسلمانوں قرآن کی طرف لوٹ آؤ. قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اپنی طبیعتیں، حالات اور خواہشات سب اس کے تابع کر دو. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی موقع دیں اور آپ لوگ ضرور پڑھیں. جزاک اللہ. اچھا، اب آپ کے بچوں میں سے کوئی آ جائے اور بیٹا بتائیں امی میں کیا چینج آیا. قرآن پڑھتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چینج جو میں نے نوٹ کیا ہے، ظاہری بات ہے جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تو دنیاوی چیزوں کی بہت زیادہ خواہش ہر بندے کو ہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ماما کو ہمیشہ ہوتا تھا کہ میرے نمبر بہت اچھے ہیں، ٹاپرز میں ہوں، اور یہ وہ فکر تو ہے ابھی بھی، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کی بھی اتنی زیادہ فکر پیدا ہو گئی الحمدللہ. اور اس کے علاوہ یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ مطلب کہ تھوڑا سا یہ کرتی ہیں کہ ہر چیز میں جو ہے نا، جب اگر ہم کہیں بھی بیٹھے ہو نا تو کسی نہ کسی طرح کوشش کرتی ہیں کہ دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں، اور جو بات جب بھی انہوں نے جس دن کورس میں پڑھی اس دن آ کے ضرور شیئر کرتی تھی. اور یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی یہ بہت زیادہ اپنا ٹیسٹ یاد کر رہی ہوتی تو ہم کہتے تھے کہ بس کر دیں، آپ کو آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کو آتے ہیں. الحمدللہ. ایک یہ کہنا چاہیے تھی کہ میں اپنا لیسن یاد کر کے بچوں کو سناتی ہوں، تینوں کو باری باری، ایون ہسبینڈ کو بھی. تو ماشاءاللہ تینوں بچوں کو بہت سا ترجمہ یاد ہو گیا ہے، پتہ چلنا شروع ہو گیا. اللہ کا شکر. الحمدللہ. اب آپ کے شاگردوں میں سے کوئی آ کے کچھ کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آنٹی سے قرآن پڑھنے سے پہلے بہت گندی بچی تھی، اور جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے غلطیاں تو کرتی تھی پہلے بھی، پر پھر محسوس ہونے لگا، پہلے غلط کام کر کے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ غلط کام ہے. اپنے آپ کو مطلب ری کنڈیشننگ ہوتا ہے نا، جس طرح قرآن پڑھ کے مزہ آیا، سکون آیا، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی. کوئی حال پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں. ٹھیک ٹھاک کیسے ہیں؟ کس نے ہمیں ٹھیک ٹھاک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ تعالیٰ ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا آتا ہے. یعنی اگر ہم کالج میں اگر کوئی بیٹھے ہوئے ڈسکشن کر رہے ہیں کپڑے جوتوں کی، فلموں کی، تو اب وہ برا لگتا ہے. کیوں برا لگتا ہے؟ کیونکہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا ہے. لوگوں کو ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے اور مجھے ٹی وی کی بیماری تھی، ہر وقت ٹی وی کے ساتھ جڑی رہتی تھی. امی کہتی تھیں اس کو ٹی وی کا نشہ لگ گیا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے آنٹی مجھے پریکٹس بھی کراتی تھیں اور روز آ کے پوچھتی تھیں ٹائم ٹیبل بنایا کہ ٹی وی کم دیکھنا ہے، اس کی جگہ آپ اس کا سبسٹیٹیوٹ لیں کہ قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اچھی اچھی بک ریڈنگ کریں، جس کے پاس میرے پاس مواد آئے کہ میں کہیں بیٹھی ہوں تو میں کوئی اچھی بات کرنے کے قابل تو ہوں. تو آپ سب بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ میں اچھی بچی بن جاؤں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آمنہ کھوکھر ہے. میں پروفیشنلی ایک ڈاکٹر ہوں، اور میں نے گزشتہ 2 سالوں سے ایک میڈیکل کالج میں پڑھا رہی تھی. اس کے بعد میرا ارادہ بنا الہدیٰ آنے کا. الحمدللہ مجھے گھر والوں سے تو کافی سپورٹ تھی، لیکن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کافی مخالفتوں اور مشکلات کا سامنا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے بہت ساتھ دیا، بہت مدد کی، اور میں ادھر آ گئی. یہاں پہ جب میں آئی، میں نے قرآن مجید پڑھا تو قرآن مجید میں مجھے جس آیت میں بہت زیادہ اٹریکٹ کیا وہ یہ تھا کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ گردش میں، اور میں اتنی حیران ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ذرہ عبادت کر رہے اور ہم اتنے زیادہ غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہیومن باڈی کا ایک ایک آرگن اس قدر پرفیکٹ بنایا، اس قدر کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ بنایا، لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر پرفیکٹ ہے، وہ اس قدر ویل آرگنائزڈ ہے کہ اس کا کوئی چیز اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اور کوئی چیز اس کو ریکمپنسیٹ نہیں کر سکتی. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ غافل ہیں، بے پرواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی
نعمتوں کیا ناشکرے ہیں ہم لوگ. دوسرا یہ کہ بینا ڈاکٹر مجھے موت کی حقیقت کا احساس پہلے بھی تھا، مگر قرآن مجید پڑھ کر مجھے زندگی کی حقیقت کا احساس جو ہے وہ بہت شعوری لیول پہ ہوا کہ جو موت ہے وہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. میں نے جب قرآن مجید پڑھا تو جہاں جہاں حمیم کا ورڈ آیا مجھے یاد آتا ہے وہ کیمیکل پرزرویٹیوز میں لگا ہوا ہیومن اسکیلیٹن جو اس میں بل رہا تھا. ظفیر کے نام سے مجھے ہمیشہ پیشنٹ کی وہ سسکیاں اور نزاع کی وہ کیفیت یاد آتی ہے جس میں نہ صرف پیشنٹ کے اٹینڈنٹس کی بلکہ ڈاکٹرز کی بھی چیخیں نکل گئی. مجھے وہ پیشنٹ یاد آتا ہے موت کے وقت کے ساتھ ہی جو موت کے وقت بھی گالیاں ہی دے رہا تھا، اور وہ obviously اپنی زبان کے اوپر قابو پانا چاہتا تھا لیکن گالیاں اس کی زبان سے جیسے جاری ہو گئی تھیں، وہ رک ہی نہیں رہی تھیں. مجھے ان آنکھوں کی وحشت اور ویرانی یاد آتی ہے جو میں نے لیور کینسر کے پیشنٹ کی آنکھوں میں دیکھی. میں نے اپنوں کا ساتھ چھوٹتے دیکھا ہے، نہ صرف موت کے وقت بلکہ موت سے بہت قبل. یہاں پہ میں اپنے والد محترم کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی. میرے والد محترم نے بہت زیادہ ساتھ دیا، بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے سارے کورس کے لیے. ان کا 2 ہفتے پہلے 5 محرم کو انتقال ہو گیا تھا. ان اللہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کو مغفرت کرے ان کی. جب وہ فوت ہوئے تھے تو اس ٹائم میں، میری بہن اور میرے بہنوئی، ہم تینوں ڈاکٹر ہیں، ہم تینوں اس ٹائم موجود تھے. اور ہمیں ان کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ فوت، ہمیں لگتا کہ وہ فوت ہو جاتے. اور 1 منٹ پہلے ان کا سانس ٹھیک آ رہا تھا، 1 منٹ بعد ان کا سانس اکھڑ گیا. کچھ لمحہ پہلے وہ ہم سے بالکل صحیح بات کر رہے تھے، اور جب سانس اکھڑا تو اس ٹائم ان کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی. صرف وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن ان کے ہونٹ ہل رہے تھے. ہم ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے تھے. ہم تینوں ڈاکٹر تھے، ان کے اپنے اولاد میں سے تھے، اور ہم لوگ بس رو رہے تھے، ان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. خود ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. میری بڑی بہن ہے سب سے، تو انہوں نے بھی الہدا سے الحمدللہ یہی قرآن مجید کا کورس کیا ہوا. تو میں نے جب فون کر کے ان کو کنڈیشن بتائی اپنے والد صاحب کی، تو انہوں نے بھی سب سے پہلا جو جملہ ان کے منہ سے نکلا وہ یہی تھا کہ الحمدللہ وہ پہلے سے زیادہ آرام میں آ گئے. امی نے خلاف توقع اس قدر ہمت کا اور حوصلے کا ثبوت دیا کہ روتی ہیں، ابھی بھی روتی ہیں، لیکن وہ زبان سے ہی کہتی ہیں کہ اللہ میں آپ کی رضا پہ راضی ہوں، آنسوں پہ میرا اختیار نہیں ہے. اور الحمدللہ اس کورس کے دوران قرآن مجید پڑھا ہوا تھا، اتنی زیادہ انفارمیشن تھی کہ پتہ چلا کہ غمی خوشی کے مواقع پہ کیا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بدعات سے بھی محفوظ رکھا. ان کی وفات کے تیسرے دن ہم قبرستان گئے، تو میں نے فرسٹ ٹائم قبرستان گئی تھی. اس قدر اجاڑ، ویران اور سنسان، ہر طرف قبریں، اور اتنی وہ عجیب سی دل کی کیفیت ہو رہی تھی کہ کیا ہے انسان، اس کی اس ٹائم حقیقت کیا ہے. تنہا منو مٹی تلے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے، کوئی اس کا اس ٹائم ساتھ نہیں دیتا، کوئی اس کے کام نہیں آتا ہے سوائے اس کے نام مال کے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مال اور اولاد کی کثرت جو ہے وہ انسان کا سٹیٹس ڈٹرمن نہیں کرتی. انسان کا فائنل سٹیٹس جو ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اخروی سٹیٹس کی فکر لگائے جس کی ہمیں ہونی چاہیے، جیسا سورۃ مطففین میں بھی ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ بس چاہیے کہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے والے بازی لے جائیں نیکیوں میں، آخرتی کامیابی کے لیے، اور اس مقام کے لیے جو اصل ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن دلوں کو روشنی بخشتا ہے، راہیں دکھاتا ہے، منزل بتاتا ہے، اور اگر حقیقی معنوں میں وہ دل میں اتر جائے تو دوسروں کے لیے سچی خیرخواہی پیدا کرتا ہے. پھر انسان اپنی اولاد کے لیے بھی اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی یکساں طور پر خیرخواہ ہو جاتا ہے. وہ خود غرضی اور حرص سے باہر آ جاتا ہے. وہ صرف اپنا نہیں، سب کا بھلا چاہتا ہے، اور وہ ان کے طریقوں پر ہوتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے کام کے لیے چن لیا. آئیے سنتے ہیں چند آیات قرآن مجید میں سے ہی. آج اس ہال میں اکثریت ان لوگوں کی بیٹھی ہے جو قرآن مجید پڑھ چکے ہیں، اور الحمدللہ اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق قرآن مجید پر عمل کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اگر قرآن سے غفلت برتی جائے، قرآن کو چھوڑ دیا جائے، تو وہ اس اونٹ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے،
جس طرح وہ اونٹ جس کی رسی کھول دی جائے اور وہ اپنے منہ کہیں اور چلا جائے. ایک دفعہ پڑھنے کے بعد یہ مت سمجھیے کہ یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے گا جب تک آپ اسے پکڑ کے نہیں رکھیں گے. یہ قرآن وہ طریقہ بتاتا ہے جو ابراہیم کا طریقہ تھا علیہ السلام، اور جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ پھیرے وہ وہی ہے جو خود کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لے. اس راہ سے منہ موڑنا حماقت اور جہالت کو دعوت دینا ہے، اور اس کے سوا جو اپنے لیے فیصلہ کرے اور کون یہ حرکت کر سکتا ہے. ابراہیم تو وہ شخص تھا جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا. اللہ نے آپ کو بھی اپنی کتاب کے لیے چن لیا، اپنے کام کے لیے چنا. وہ مرتے دم تک اس پر خود قائم رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا. یعنی وہ صرف وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے صالح نہیں بنے بلکہ مرتے دم تک صالح رہے. ہمیں بھی انہی کے طریقے پر چلنا ہے اور ان کے طریقے کو چھوڑنا جہالت کے طریقے کو اپنانا ہے. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، اپنا آپ میرے حوالے کر دو، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، کیونکہ جو حقیقی معنوں میں دین کو سمجھ جاتا ہے پورے اخلاص کے ساتھ، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اس کو پسند نہ کرے. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کو قرآن اچھا لگا، سمجھ میں آیا، فوراً اپنے بچوں کی فکر کی، اور پھر اپنے بچوں ہی کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ دوسرے بچوں کی بھی. یہی قرآن پڑھنے والوں کا اخلاق اور شعار ہوتا ہے. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گئے تھے علیہم السلام. اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تو ہم سے کیا پوچھا جائے گا ہم کیا کرتے تھے. آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے الہدا میں جو اور پروگرامز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے تھوڑا سا بیچ میں موقع رکھا ہے تاکہ آپ ان بچوں سے بھی کچھ سیکھ سکیں، اور پھر یہ کہ آپ میں سے جو مائیں ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اپنے بچوں کو سکھانے والی ہیں. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ جس اعتبار سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے اور جس اعتبار سے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر آپ میں سے ہر ایک بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرے تو بھی کم ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلم ہونے کا معنی کیا ہے. وہ اسلام جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے، جس پر یعقوب علیہ السلام تھے، اور جس پر باقی تمام انبیاء تھے، اور جس پر تمام کائنات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، کتنی اچھی رات ہے بھائی. میں تو چمک رہا ہوں جیسے مجھے میرے رب نے بتا گیا ہے. بڑا مزہ آتا ہے. ارے چاند تھوڑا سائڈ پر ہو جاؤ. جی نہیں، میں تو ویسا ہی نظر آؤں گا جیسے مجھے میرے رب نے بتا دیا ہے. اچھا تم ایسا کرو کہ نیلی یا سبز رنگ کی لائٹ تو نکالو. میں تو بالکل بھی ایسا نہ کروں گا، کیونکہ میں تو وہی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا، اور میں تو مسلم ہوں، اور جو میرا رب مجھے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. الحمدللہ، ہم سب مسلم ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. الحمدللہ. چلو جان، اب ہم چلتے ہیں. کیوں؟ میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ میری نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانو. دیکھو تو سورج آ رہا ہے. اب تم چاروں یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ الخالق کہہ رہا ہے کہ اب دن ہونی چاہیے اور رات چلی جائے. اوہ، میں فوراً جا رہا ہوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے.
بہت 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 زیادہ گرم ہوں اور میرے اندر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے. اچھا تو آپ بہت گرم ہیں، مگر میں آپ کی گرمی سے جلتی کیوں نہیں ہوں؟ ہاں اس لیے کیونکہ میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں نے کہاں رہنا ہے. اگر میں ذرا سا آگے آ جاؤں تو تم فوراً جل جاؤ گی، اگر میں ذرا سا پیچھے ہو جاؤں تو تم برف کی طرح ہو جاؤ گی. اچھا تو پھر کرو، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کرو نا. میں نہیں کر سکتا. کیا تمہیں ڈر لگتا ہے؟ الحمدللہ میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں مسلم ہوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں وہی کرتا ہوں جو میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کہتے تو تم صحیح ہو، میں بھی وہی کام کرتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. میں اٹھتی ہوں اور جہاں مجھے پھول نظر آتے ہیں میں ان کا جوس پیتی ہوں، پھر ان کا شہد بناتی ہوں. تو اگر میں وہی کام کروں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے تو کیا میں مسلم ہوں گی؟ بالکل. الحمدللہ. لیکن ابھی مجھے پھول نہیں نظر آ رہے، میں کیا کروں؟ دیکھو ابھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری روشنی ادھر پڑے گی اور دھوپ کی گرمی سے پھول نکل آئے گا. جزاک اللہ سورج بھائی. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، بس رب کے راستے میں فرما بردار ہو کر چلتی رہو. کتنا پیارا دن ہے. الحمدللہ جب مجھے سورج سے روشنی ملتی ہے اور زمین سے کھانا ملتا ہے تو میں بڑا ہو جاتا ہوں. جی مجھے معلوم ہے، مگر آپ کے اندر یہ رنگ مجھے پسند نہیں. کہ آپ اپنا رنگ بدلو گے؟ کیا کہا کہ میں مسلم نہیں ہوں؟ میں وہی رنگ رکھوں گا جو اللہ نے مجھے دیا ہے. آپ تو ناراض ہو گئے. میں تو صرف دوسرا رنگ لینے کو کہہ رہی تھی. یہ مسلم والی بات کیا ہوئی؟ دیکھو نا، میں تو وہی کام کرتا ہوں جو میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے. پانی پلیز یہاں سے آپ چلے جاؤ. نہیں، مجھے ادھر رہنا ہے کیونکہ میں مسلم ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ادھر رہوں تاکہ میں سب کو فائدہ دوں. میں سب سے ناراض ہوں. آپ کیوں ناراض ہیں؟ مجھے اپنے امی ابو کی بات ماننی پڑتی ہے، بہت سے اچھے اچھے کام کرنے پڑتے ہیں. کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ نہ کروں. میں تو مسلم ہوں اور وہی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مگر میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں یہ کروں. دل تو اچھے کاموں سے ہیلدی ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے. دراصل آپ کا سارا جسم بھی مسلم ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، مگر آپ شیطان کی بات سن کر غلط کام کرنے لگتے ہو، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے. ہم سب مسلم ہیں، ہم وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. ارے یہاں تو ہر چیز مسلم ہے، سب اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. اگر میں اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانوں گا تو اکیلا رہ جاؤں گا. میری باڈی بھی مسلم ہے لیکن میں مسلم نہیں ہوں گا. ہم سب مسلم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. میں بھی مسلم ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانوں گا. ماشاء اللہ. ہم سب مسلم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بس کہو، گواہ رہو، بے شک ہم سب مسلم ہیں.
اور آپ کیا ہیں؟ ہم سب بھی ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ. اور مرتے دم تک مسلم ہی رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ آخرت میں ہمارا شمار بھی صالحین میں سے ہو، انبیاء کے ساتھ ہوں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں، اور اللہ ہم سب کی نسلوں کو بھی مسلمان بنائے، اصلی مسلمان، اللہ کا فرما بردار مسلمان، شعوری مسلمان، سچا مسلمان، ظاہر اور باطن میں مسلمان، آمین. اچھا، اب ایک اور تاثرات سن لیتے ہیں مہرین سے. مہرین انہوں نے بھی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ کورس کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بتاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مہرین شاہد ہے اور میں نے MBA کیا ہوا ہے، اور خدا سے میرا پہلا انٹروڈکشن ایک سمر کورس کے ذریعے ہوا تھا، جس میں میں نے اتنا انجوائے کیا تھا کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں یہ ڈپلوما کورس ضرور کروں گی. مگر پھر میری پڑھائی تھی، MBA کمپلیٹ کیا، اور MBA کے دوران ہی میری شادی ہو گئی، اور اسی دوران پریگنینسی بھی ہو گئی، پھر بیبی ہو گیا، اور مجھے کوئی چانس نظر نہیں آتا تھا کہ میں کب وقت ملے فارغ کہ میں کورس کر سکوں. یہ بچہ میرا ابھی 2 ماہ کا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پہ ایڈمیشنز اوپن ہو رہے ہیں کورس کے لیے. میں نے سوچا کہ لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی، کیونکہ پھر تو اور کوئی ٹائم نہیں ملے گا، ایک کے بعد ایک ذمہ داری بڑھتی جائے گی. اور میں اپنے 2 ماہ کے بچے کو لے کے آتی تھی انہی سردی کے دنوں میں، اور میں جب آتی تھی تو میں فلی لوڈڈ ہوتی تھی. میرے پاس 2 بیگز ایٹ لیسٹ ضرور ہوتے تھے، بیبی کی چیزیں ہوتی تھیں، فیڈرز، تھرمس، اور اس کے کپڑے، پیمپرز، اور کیا کیا نہیں ساتھ لے کے آتی تھی. اس کی سیٹ بھی ہوتی تھی. اس وقت میرے پاس کوئی میڈ بھی نہیں تھی، اور میں نے یہ کورس شروع کر دیا، اللہ کا شکر ہے. اور مسئلے بھی ہوتے تھے کہ تفسیر کے دوران اسپیشلی کہ میں نوٹس نہیں لے پاتی تھی پراپرلی، نہ فلی کانسنٹریٹ ہو کے پڑھ سکتی تھی، نہ گھر جا کے زیادہ ٹائم نکال سکتی تھی. لیکن الحمدللہ جتنا میں سنتی تھی تفسیر کے دوران وہ مجھے یاد رہتا تھا. مطلب اپنے بیبی کو اٹھا کے اگر میں گھوم رہی ہوں کلاس میں اور میں تفسیر غور سے سن رہی ہوں تو مجھے وہ یاد رہتی تھی، اور مجھے نوٹ ٹیکنگ سے زیادہ وہ یاد رہتی تھی جو میں بات سنتی تھی غور سے. اور اسی طرح میں نے اپنا سارا کورس کر لیا. ایسے بھی ہوا کہ کافی بار دل برداشت ہوگی کہ اب شاید نہیں کر سکتی، لیکن میری فرینڈز نے، میری یہاں باجیوں نے اور میرے گھر والوں نے بھی اتنا موٹیویٹ کیا کہ میں نے الحمدللہ اس کورس کو کمپلیٹ کر لیا صحیح طرح. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ قرآن از ریئلی فار آل آف اس، اٹ از ایون فار مدرز ود ینگ چلڈرن. مطلب ہم بھی کر سکتے ہیں، مائیں بھی کر سکتی ہیں، بٹ اٹس جسٹ اباؤٹ ونس ٹرو انٹینشن. اگر آپ کی نیت سچی ہے کہ آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے. ہم جو بھی کام کریں کروانا ہم سے اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، حامی بھر لیں تو ہو جائے گا. میرا یہی میسج آپ سب کے لیے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرا. کوئی درود شریف پڑھنا چاہتی تھی بچیاں؟ ایمن اور نایاب وہ بھی آ جائیں. اور اس دوران میں ان انچارجز کو بہت زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ ان سب کی قربانیوں سے یہ بچے اس قابل ہوئے ہیں کہ یہ قرآن سیکھ سکیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی سیکریفائس ہے. عام طور پر جب ہم خود پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں کہ کچھ اپنی نئی دنیا بنائیں اور ایک روٹین سے تھک بھی جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت زیادہ جزا دے اور ان کے وقت، مال، جان، ہر چیز میں برکت ڈالے کہ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ ان سب کے 30 پاروں کے پیپر اور اسائنمنٹس اور سبجیکٹس کے پیپر مارک کیے، گروپس لیے اور واقعی سخت محنت کی. تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو بھی قبول کرے اور ان کے پیچھے ان جیسے اور بھی بہترین لوگ لائے. Peaceful, 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 peace. Salamun, 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 salam. Peaceful, 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 peace. Salamun, 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 salam.
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Oh Allah, just you are Lord of all, is you Allah. We are at your service, labbaik Allah. You are one, you have no partner. We are at your service, labbaik Allah. You are one, you have no partner. Peace of Allah and blessings of Allah be on our Prophet Rasulullah. Peace of Allah and blessings of Allah be on Muhammad Habib Allah. Peace of Allah and blessings of Allah be on Prophet Rasulullah. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مقاعد العدا والكفر بأهل البدر يا الله مقاعد العدا والكفر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Oh Allah, save the Ummah in every land, near or far, from overt pain and grief. Answer our prayer, Ya Allah. Peace of Allah and blessings of Allah be on our Prophet Rasulullah. Peace of Allah and blessings of Allah be on Muhammad Habib Allah. Peace of Allah and blessings of Allah be on Prophet Rasulullah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. جزاکم خیرن. آپ سبھی درود شریف پڑھ لیں دل میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Aisha Sahid and previously doing course from Al-Huda, I did Bachelor's of Business Administration. After doing BBA, the next planned thing was to do MS. But Alhamdulillah, I was familiar with Al-Huda as my mother and elder sister did the same course. So Alhamdulillah, I got the admission. اس ایک سال کے بعد 3 باتیں مجھے بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہیں. فرسٹ از دیٹ الحمد للہ آئی ٹرن آؤٹ ٹو بی شعوری مسلمان.
ایک ڈفرنس سمجھ میں آیا کہ ایک بورن مسلم میں اور ایک شعوری مسلمان میں واٹس دا ڈفرنس. سیکنڈلی یہ کہ رائٹ ڈیسیجن میڈ آن اے رائٹ ٹائم از اے کی ٹو سکسیس. اگر وہ ڈیسیجن میں نے اس ٹائم نہ لیا ہوتا تو مجھے جو اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری خیر ہے اس سے میں دور رہتی. تھرڈ یہ کہ ایک بہت فیمس حدیث ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ, which says that when Allah intends good for someone, He gives him the knowledge of deen. اور آج مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خیر really it's unlimited. دوسرا I would like to say کہ after Quran your life is more interesting, more satisfying and more enjoyable. I use internet, I wear good clothes الحمدللہ, اور میں اپنی فرینڈ سے بھی ملتی ہوں. It's just یہ کہ قرآن آپ کو ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے اور آپ کو ایک سوچ دیتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا استعمال کیسے کرنا ہے. تھرڈلی یہ کہ لائف از سو انسرٹن. ہم لوگ اتنے امپورٹنٹ ڈیسیجن کو ڈیلے نہیں کر سکتے. اور آئی ہیو سین ینگ ڈیتھس ان مائی لائف. میری سسٹر ہیں 3 years پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. انہوں نے بھی الحمدللہ انہوں نے بھی 8th بیچ سے کورس کیا تھا. اور جیسے آج ہم لوگوں کا تکمیل ہے, قرآن کا تکمیل ہے, کورس کا تکمیل ہے, ایسے ہی ایک دن اس دنیا کا بھی تکمیل ہو جائے گا نا. اور ایسے ہی سین ہوگا, ہم سارے اکٹھے ہوں گے, لیکن ڈفرنس یہ ہوگا کہ ایوری بڈی ول بی گیٹ پوزیشن اکارڈنگ ٹو دا ایفرٹس ڈن ان دس ورلڈ. اور دوسرا میں ایک اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ قرآن از فار ایوری ون, لیکن اسپیشلی ینگ گرلس کے لیے میں اس لیے کہوں گی کیونکہ یہ میں نے بہت ایکسپیرینس خود کیا ہے, اور اس لیے بھی کیونکہ اس اسٹیج پہ نا ہماری فزیکل اور مینٹل کیپیبلٹیز پیک پر ہوتی ہیں اور رسپانسبلٹیز بھی کمپیریٹیولی کم ہوتی ہیں. تو آئی تھنک اس وقت کا بہترین استعمال قرآن کو سمجھنے میں ہے. اور دوسرا بہت سے مسکنسیپشنز ہیں کہ لائک فار اینی ادر سسٹم یو نیڈ اے پراپر کلاس, اے پراپر ڈیکورم. تو وی کی ناٹ افورڈ ٹو لرن قرآن ان آور ہومز بائی آور سیلفز. دیکھیں قرآن بھی عربی میں نازل ہوا تھا نا, اور قرآن کے امیجیٹ اسٹوڈنٹس ور صحابہ کرام, تو ان کو بھی ایک میڈیم چاہیے تھا which was last prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن تو ہماری لینگویج میں بھی نہیں ہے, تو اس کو ہم لوگ اتنی بڑی چیز کو جس نے فیصلہ کرنا ہے ہماری آخرت کے بارے میں, اس کو ہم اتنا کیجولی تو نہیں لے سکتے. تھرڈلی ایک اور مجھے کچھ ایکسپیرینسز میں شیئر کرنا چاہوں گی, وہ انفیکٹ میرے نہیں بلکہ ہماری پوری کورس کے بہاف پہ کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ الہدا میں جو 1 سال تھا یہ بہت میموریبل سال تھا. آپ اپنا اسکول کانویکیشن, یونیورسٹی کانویکیشن, یو کین فرگیٹ ایوری تھنگ. ایون میں تو کہتی ہوں کہ ایک لڑکی کی زندگی میں اس کی شادی کا دن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سال جو ہے نا, آف کورس جو ایکس بیچز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ یہ سال آپ کبھی نہیں بھول سکتے, کیونکہ اس سال میں آپ پیورلی اللہ تعالیٰ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہاں میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ٹیچرز کی رسپیکٹ کتنی ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے. دنیا کی تعلیم میں آپ کی ٹیچر صرف ایک سیمسٹر تک ہوتے ہیں اور اس کے بعد یو ڈونٹ ایون ریکگنائز دیم, لیکن یہاں پر اور یہ رسپیکٹ کی سب کچھ اس لیے آتی ہے نا کیونکہ قرآن دل میں اترتا ہے, اس میں کوئی پریٹینڈنگ نہیں ہوتی اور کوئی اپنا غرض نہیں ہوتا. تھرڈلی یہ کہ if I recall all my degrees, certificates, they were valid for some specific job, لیکن قرآن is valid for my entire life. قرآن کبھی ایکسپائر نہیں ہوگا, اور قرآن آپ کو کسی بھی پروفیشن میں کسی بھی سٹیج پہ ہر وقت ہی یہ آپ کو بینیفٹ ہی دے گا. اور ہم لوگ اس لیے قرآن کی طرف نہیں آتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا, لائف بہت مشکل ہو جائے گی. لیکن آئی تھنک قرآن صرف دیتا ہے, قرآن آپ سے واپس کچھ بھی نہیں لیتا, کچھ بھی نہیں لیتا. اور ایٹ دی اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ قرآن آپ کو صحیح میں ایک رسپیکٹ دیتا ہے. الحمدللہ اتنی بڑی گیدرنگ ہے یہاں پہ, یہ قرآن کی وجہ سے ہی ہے, اور میں نے اتنی بڑی گیدرنگ کبھی اپنی لائف میں دیکھی ہی نہیں, تو ان کے سامنے بولنا تو بہت بہت دور کی بات ہے. تو آئی تھنک یہ سب صرف قرآن کی رسپیکٹ اور قرآن کی عزت کی وجہ سے ہے. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت وسط بنایا. ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم یہاں ہوتے. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہم تک اپنا نور پہنچایا. اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پوری دنیا تک مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت, مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے.
اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے جہاں ہم سب کو قرآن کی نعمت سے مالا مال کیا، وہاں وہ یہ نعمت دینے کے بعد ہم کو آزمائے گا بھی ضرور. صحابہ کرام کی کیسی کیسی آزمائشیں ہوئیں، حتیٰ کہ وہ چن لیے گئے اور انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ملا. قرآن راہ دکھاتا ہے اور راستے پر چلنا بھی سکھاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس راستے میں امتحان بھی ہوں گے، کبھی نفس کی طرف سے، کبھی لوگوں کی طرف سے، کبھی ایسے امتحان کہ جن کا کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. اور یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن اس میں ایک چیز کبھی نہ بھولے کہ ہم سب کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں. ذاتی زندگی میں عبادت کے ساتھ ساتھ یہ ہم مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ان سب تک اللہ کا پیغام پہنچائیں جن تک ابھی نہیں پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سدرا جاوید ہے، میں اسلام آباد سے ہوں. میری تعلیم FA ہے. اس کورس میں امی کے کہنے پہ آئی تھی. اب جب کہ میں نے یہ کورس کر لیا تو یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا. اب دل تو یہ چاہتا کہ حدیث کورس کرنے کے بعد یہاں ہی کام کروں. اس کورس کو کرنے میں مجھے مشکلات تو آئیں، لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی. میری رائٹنگ سلو ہے، پیپر حل کرنے میں مشکل ہوتی ہے، صبح اٹھنا مشکل لگتا ہے. میں نے اپنے مستقبل کے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے جو کوئی پورے نہیں ہوئے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میرے لیے اس راستے کی طرف آنے کا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ کے بعد میں اپنے والدین کی احسان مند ہوں جنہوں نے اس راستے میں میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ محنت کی. آخر میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اس کورس کو کرنے کا ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی خود مدد کرے گا اور آزمائشوں کو اپنے اوپر طاری نہ کریں. یہ کورس وقت تو مانگتا ہے لیکن محنت سے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے. میں نے اس کورس سے دین پر ثابت قدمی، مقصد پر نظر، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، لوگوں کی باتوں پر صبر، اور ایک اور قیمتی چیز جو ملی، اتنے سارے لوگوں سے بات کرنے کا حوصلہ جو پہلے نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس نے اتنی بڑی نعمت مجھے عطا کی وہ آپ کو بھی عطا فرمائے. دل چاہتا ہے کہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بتاؤں کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عطیہ مبین نے ایک نظم لکھی، کہتی خود لکھی ہے، تو ہمیں بھی سنا دے کیا لکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوں تو زندگی میں پائیں خوشیاں کہیں، جاگ کر دکھ میں بھی کچھ راتیں کٹیں. حال یہ ہوا کہ دل میں پیدا ہو گئی بے چینی. خوش تو تھی ہر پل پر فقط باہر سے تھی. میں جانتی تھی میری ذات کو، میرے ہر عمل کو، میری ہر بات کو. دل میں کچھ کمی کا سا احساس تھا، دور ہو کر جو کوئی میرے پاس تھا. جاننا چاہتی تھی اس مہربان کو، اس کے نازل کردہ احسان کو. کہتی تو تھی کہ محبت ہے مجھے قرآن سے، پر حقیقت دور ہی رہتی تھی اس فرقان سے. دل میں جاگی رب کی محبت تو بے چینی بڑی. سن جو لیا تھا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس میں ہی. لالچی کہہ لیں یا کہہ لیں مجھ کو مطلبی، بس یہ ایک حرص مجھے یہاں کھینچ لے آئی. جیسے جیسے صفحے قرآن پلٹنے لگے، زندگی کے اور ہی باب کھلنے لگے. اب ہوا احساس جہالت میں تھی کتنی بڑی نادان تھی، اتنے عظیم مہربان سے جو اب تلک انجان تھی. اے مسلمان کھول قرآن، سیکھ لے ایمان ذرا، اس میں ہے آپ کی دنیا اور آخرت کی بقا. آپ کے سکون دل کے لیے آپ کو بلاتی ہوں یہاں. ہے کوئی، کیا ہے کوئی جس کو اس کے حالات ہی نہ مار دیں، یا گناہ گار جس کو اس کے گناہ زمین میں گاڑ دے. کہتا ہے قرآن دنیا میں توبہ پر عزت ہے بڑی، یہ گزر گئی بے علم تو آخرت میں ہلاکت ہے کھڑی. لوٹ آئیے پلٹیے سمجھیے قرآن کو،
جان لیجئے اپنے رب کو اور اس کے اس انعام کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام راحیلہ اعجاز ہے. ایئر 2009 میں نے MS سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تھی. اس کے بعد یہ تھا کہ شام میں جاتی تھی اپنی ایک فرینڈ کے گھر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے. ابھی جاب کی بھی تلاش تھی مجھے. تو ہوا یہ کہ ان دنوں کچھ لیکچرشپ کی پوسٹ آئی ہوئی تھی. میں پلان کر رہی تھی کہ میں اس میں اپلائی کرتی ہوں کیونکہ چانسز تھے کہ ہو جائے گا. پھر ہوا یہ کہ میری فرینڈ نے مجھے اس کورس کے بارے میں بتایا. یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ میرے لیے ڈیسیژن کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ایک طرف جاب تھی جو کہ ایک اچھی ریزنیبل پوسٹ تھی اور دوسری طرف قرآن پاک کا کورس. ہوا یہ کہ اس فرینڈ کی محنت بہت زیادہ تھی میرے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے کہ میں نے اس کورس میں ایڈمیشن لے لیا. اب جب میں نے ایڈمیشن لیا تو مجھے یہی پتا تھا کہ لفظی ترجمہ تفسیر اور تجوید میں سیکھ لوں گی تو اس کے بعد قرآن کا نالج آل ان آل ہو جائے گا. لیکن آپ بلیو کیجئے کہ اس ایک سال کے گزرنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا ہے کہ قرآن علم کا ایک بہت بڑا سمندر ہے. یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ عمر کی کسی قید کے بغیر ہر دل کی دنیا بدلتا ہے. اور جب میں یہ دیکھتی ہوں نا کہ اس کے ساتھ جو ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دنیا کو بہتر طور پر مینج کرواتا ہے. اور جو بھی سائنس کا علم نالج آپ اٹھا لیجئے, آپ اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیے, ہر آیت کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. بینگ اے کمپیوٹر اسٹوڈنٹ, میں 2 پوائنٹس پہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ قرآن کو میں کمپیوٹر اور میتھس کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کروں. میں نے یہ دیکھا کہ جب بات آئی کمپیوٹر کی تو قرآن پاک میں جو آیت ہے سورہ نبا آیت نمبر 29, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے. یہاں پر جو لوگ کمپیوٹر سائنسز کو تھوڑا بہت جانتے ہوں گے وہ اس کے کانسیپٹ آف ڈیٹا بیسز کو بھی جانتے ہوں گے. ڈیٹا بیسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی جو ہوتی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. مطلب آج تک جتنے بھی انٹروڈیوس ہوا اس میں تب بھی کوئی نہ کوئی لمٹ ضرور ہے. لیکن قرآن پاک نے جو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بتائی ہے, غور طلب ہے یہ بات کہ وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کس قدر عظیم ہے, کس قدر عظیم ہے کہ روز اول سے لے کر روز آخر تک کے تمام لوگوں کے تمام ایٹریبیوٹس وداؤٹ اینی ریپیٹیشن اور چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک ایز اٹ از مینٹین ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ تھی, وہ یہ کہ ڈیٹا بیسز کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ریڈنڈنسی کا کانسیپٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایرر مسٹیکس آ جاتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ ویل مینٹینڈ ہے ان ایوری ایسپیکٹ. دوسری اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی میتھس کے حوالے سے, مجھے سیکنڈ جو مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی وہ یہ کہ میں کس طرح سے ڈھونڈوں اور ان لوگوں کو پیغام دوں کہ قرآن جو ہے مدر آف سائنسز کی بھی بڑی چیز ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں نے یہ دیکھا کہ جب میں سورہ مدثر پڑھی تھی اس کی آیت نمبر 30, اس میں ایک آیت کا حصہ تھا جس میں جہنم کے فرشتوں کی بات ہوئی تھی. اس میں تھا وَعَلَيْهَا 19 اور اس پر 19 ہیں. اب دیکھیں کہ یہ بات ہے, اس کے بارے میں ڈفرینٹ تھیریز اپنی جگہ, لیکن ہمیں صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ 19 کا جو ڈیجٹ ہے اس کو آپ غور کیجئے میتھس کب آیا اور قرآن کب تھا. یہ جو کانسیپٹ آف 19 انٹروڈیوس ہوا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ 1 اور 9, 1 to 9 کے درمیان میں آل فگرز میتھس کے آتے ہیں. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 جو کہ آج انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. مزید یہ کہ 9 ہی وہ واحد سنگل ڈیجٹ ہے جو ابھی تک کے میتھس میں میکسیمم ڈیجٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ 2 باتیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ جب ہم نے دیکھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں انسان کو اس کے اچھے اعمال کا 2 گنا 7 گنا اجر دیا جائے گا. مختلف حوالوں پر مختلف باتیں. یہ کانسیپٹ آج کے میتھس میں کانسیپٹ آف ملٹیپلیکیشن کے نام سے جانا جاتا ہے. 7 times, 5 times, 2 times. جسٹ امیجن قرآن کب آیا اور میتھس کب آیا, اور میتھس کو مدر آف سائنسز کہا جاتا ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے, وچ مینس قرآن از دا مدر آف آل سائنسز. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ, آپ بلیو کیجئے کہ یہ ساری جو میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں یہ ہارڈلی 30 منٹس کی تھنکنگ میں مجھے پرووائڈ کی ہیں, ہارڈلی 30 منٹس کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کے اوپر اپنی زندگی گزار دے وہ کیسی کیسی چیزیں اپنے لیے ڈھونڈ سکتا ہے اور ان سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ قرآن نے جو مجھے سکھائی وہ یہ تھی کہ قرآن ایک بہترین اینٹی وائرس ہے.
یہ زندگی کے ان تمام وائرسز کی نشاندہی کرتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ یہ کس کس پوائنٹ پہ کیا کا وائرس آپ کو آ سکتا ہے اور اس وائرس کا علاج کیا ہے. لہذا میں یہ چاہوں گی اور یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم سب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے زندگی کا نامہ اعمال ہے اس کو ہر طرح کے وائرس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں انسٹال کر لیں. جب ہی ہم اس کو انسٹال کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا کہ کوئی وائرس جو ہے وہ انشاءاللہ اس اینٹی وائرس کے ساتھ ضرور جو ہے ہیک ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس ایک بہتر آؤٹ پٹ آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور وہ یہ کہ قرآن پاک ایک بہترین پروسیسنگ سسٹم ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے زندگی کے ہر موقع پر یہ ان پٹ دو گے یوں پروسیس ہوگی یہ آؤٹ پٹ آئے گی. اور صرف دنیا میں ہی نہیں, ڈیفینیٹلی بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ آخرت میں بھی اس کی آؤٹ پٹ ہمارے سامنے اسی طرح کی آئے گی. لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس قرآن کو تھامنے کے لیے ہر شخص آگے آئے. جو اگر کسی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہے وہ بھی آ کر دین کو سیکھ کر اپنی اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے لوگوں کو لے کر چلے, کیونکہ بہرحال قرآن پر حق تو سب کا ہے نا, اس سے فائدہ اٹھانا تو سب کا حق ہے. اگر ایک نعمت آپ کو مل گئی ہے تو وہ نعمت دوسروں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. جزاک اللہ خیرن کثیرا. چلیے ایک آیت کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر بچوں کو بلاتے ہیں. تجوید سیکھی, ذکر کے طریقے سیکھے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب ایک چیز سیکھتا ہے تو اسی کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے اور کبھی عملی زندگی سے لا تعلق ہو جاتا ہے. نماز, روزہ, قرآن کی تلاوت, عبادات بہت اچھی چیز, لیکن قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر, مسکینوں اور مسافروں پر, مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے, نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں, تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور جنگ کے وقت صبر کریں. اس وقت جگہ کی تنگی بھی کیا تقاضا کرتی ہے ہم سے؟ صبر کا. آنے والوں کو اور پہلے سے بیٹھنے والوں سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ صبر. اور صبر کیا ہے؟ صرف بیٹھنا اور بیٹھ کے تکلیف اٹھانا ہی صبر نہیں, جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں وہ مقصد پورا کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ ہے راست باز لوگ اور یہی ہیں متقی لوگ. تو تقوی ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ صرف اپنی ذات کا ہی نہیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں. تو ہر ایک اپنے اپنے ہمسائے کو دیکھے کہ وہ ٹھیک بیٹھا ہے, کوئی ہماری وجہ سے تنگ تو نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تنگی میں بیٹھ جائے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ باہر جا کے کھلی ہوا میں گھومے پھریں. یہ موقع, یہ وقت کیا روز روز آتا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم اگلے سال اس وقت اگر یہ پروگرام ہو بھی رہا ہو تو ہم یہاں ہوں یا نہ. مجھے خود کئی سالوں کے بعد یہاں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے, آپ سب سے ملنے کا اور بات چیت کرنے کا. تو اسی طرح ہم میں سے کسی کو نہ زندگی کا پتہ ہے, نہ وقت, موت, سفر, کچھ بھی چیز آڑے آ سکتی. لہٰذا یہ لمحے جو ہم سب کے سیکھنے کے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں. تھوڑی سی جگہ کی تنگی برداشت کر کے ہم سیکھتے رہیں اور اس کے بعد آپ جتنا چاہیں باہر جا کے گھومیں. میرا نام عظما بی بی ہے اور میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے آرگینک کیمسٹری میں ایم فل کیا ہے. جب میں نے یہ کورس سٹارٹ کیا اس وقت میں صرف اپنا تھیسس سبمٹ کروا رہی تھی اور مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہاں پہ لے آئے گا. جو باتیں مجھے یہاں پہ لے کے آئیں میری دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ ایک زبردستی مجھے یہاں پہ کھینچ کے لے کے آئی تھی. آئی ہوئی ہے وہ کہاں ہے؟ اگر آئی تو ذرا اوپر آ جائے. جی. اور انہوں نے مجھے صرف یہی کہا کہ تم ایک دفعہ چلو اور جا کے دیکھو, صرف آبزرو کرو. میں نے کہا چلو ایک دن ہی جانا ہے, چلو میں چلی جاتی ہوں. اور الحمدللہ وہ ایک دن ہی میری زندگی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ دن ثابت ہو گیا اور اسی وجہ سے میں آج یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں الحمدللہ. یہ مسئلہ تھا میرے ساتھ کہ ہمارا جو تھیسس ہوتا ہے اس کو ہم لوگوں نے پبلش کروانا ہوتا ہے انٹرنیشنل جرنلز میں, اور کہ آپ نے کام کیا ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ وہ کام کر کے پبلش کروا دے. تو میں نے بس اللہ پہ چھوڑ دیا کہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ کام ہوتا رہے گا. اور اس کے لیے مجھے کلیئرنس وغیرہ بھی کروانی تھی. جب میں نے کلیئرنس کروائی تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن کی برکت ہے کہ وہی ایم ایس سی میں جو کلیئرنس تقریباً 2 to 3 weeks میں ہوئی.
اس ایم فل کی کلیئرنس صرف 2 دن میں ہو گئی الحمدللہ. اور میں بلکہ یہ سوچتی ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ نے یہ کام سارا کیا. اور وہ پوٹینشیل جو مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس نہیں ہے, میں بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں, لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ پوٹینشیلز میرے اندر ہیں. قرآن نے ان کو ایک دم سے اکٹھا کر کے اور مجھے ایسا اسٹیمولیٹ کر دیا جو کہ مجھے کوئی اور بک نہیں دنیا کی کر سکتی تھی. اور اس بارے میں وہ سورہ محمد کی آیت پڑھوں گی کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں. مجھے یہ سن کے ایک دم سے ایسے فیل ہوا کہ میں ابھی تک کیمسٹری پڑھ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کی طرف بلا لیا ہے. یہ میں کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. پڑھا تھا میں نے قرآن, لیکن اس طرح نہیں پڑھا تھا جو مجھے یہاں سے اپنے ٹیچرز سے مل کے پڑھنے میں, اور اس ماحول نے مجھے ایک ایسا زندہ جاگتا انسان بنا دیا جو شاید میں پہلے نہیں تھی. مجھے ایسی شناخت کرا دی ہے جو کہ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی. اور باقی جو سب یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ لوگ ضرور سیکھیں, اور اس زندگی کے اس دور میں سیکھیں جب ہمارے پاس اپنی ساری توانائیاں ہیں. جب توانائیاں نہیں ہوں گی تو پھر ہم سوچیں گے کہ کاش میں اس وقت پڑھ لیتی, جیسے ابھی میں سوچتی ہوں کہ کاش میں تھوڑی دیر پہلے آ جاتی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت دی. اینڈ میں سورہ یونس کی آیت آپ کو بتاؤں گی جو مجھے بہت زیادہ فیوریٹ ہے میری اور بہت اچھی لگتی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ پس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے, وہ اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. الحمدللہ, جزاک اللہ. الحمدللہ. اب ہم ان کی دوست سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا تھا ان کو لانے کے لیے, اور آپ خود کون ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے خود تقریباً 8 سال پہلے ایک برانچ سے کورس کیا تھا, اور اس کے بعد میری یہی کوشش رہی ہے کہ جتنی میرے ارد گرد نوجوان بچیاں ہیں اور جو فارغ ہو چکی ہیں تعلیم سے, تو انہیں اس کورس کی طرف راغب کروں. تو الحمدللہ یہ عظمیٰ میری 10ویں اسٹوڈنٹ ہیں جو یہاں سے یہ کر رہی ہیں کورس, اور خود بھی چھوٹے بچوں کو میں پڑھاتی ہوں گھر میں. لیکن بہرحال جو جوانی کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا تو میں زیادہ تر راغب کرتی ہوں کہ جوانی میں ہی فائدہ حاصل کر لیں. جزاکم اللہ خیرن. اگر ہر شخص صرف 10 لوگوں پہ سختی کر کے یا 10 لوگوں کو پکڑ کے قرآن پڑھوانے کی طرف ہی لے آئے, خود نہ بھی پڑھائے پڑھانے کی طرف ہی لے آئے, تو کتنا بڑا اجر ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الہدا میں شام کے وقت مفتاح القرآن کی کلاسز ہوتی ہیں. چھوٹے بچے بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں, تو یہ چھوٹی بچیاں آئیں گی اور آ کے کچھ سنائیں گی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ اللہ کے اذن اور اللہ ہی کے فضل سے الہدا نے اس سال جہاں اس نئی بلڈنگ میں قدم رکھا, اس کے ساتھ ہی چھوٹے بچوں کے لیے اسکول کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. اور یہ بچے نارمل کریکولم کے علاوہ ہر چیز کو اسلام کے پس منظر میں پڑھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہماری تھوڑی سی کوشش یہ ہے کہ ان کو عربی زبان بھی سکھائی جائے. تو آج کچھ بچے عربی میں آپ کو کچھ پوئم سنائیں گے. السلام علیکم. میرا نام عمر رزاق ہے, میں تعلیم اسلام کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نازا کلاس میں ہوتی ہوں اور یہ بچے نازا کلاس کے ہیں. یہ بھی یہاں پہ دعا سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم باعث بینی وبین خطایای كما بعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أطفال اللغة العربية سوف يقدمون لكم أنشودة إسلامية. أتمنى من الله تعالى أن تحوز على إعجابكم. شكرا. سمجھ آئیے؟
ومن حبي له أخشى ومن حبي له أخشى أسود النفس سأحميها أسود النفس سأحميها وبنور الله أهديها وبنور الله أهديها بحب الله أسقيها بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى لتفرح عندما تلقى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى ومن حبي له أخشى. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیرا. آپ کو پتہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا حیاتی کلھا للہ. کیا مطلب؟ میری ساری زندگی اللہ کے لیے ہے. فلا مولا لنا الا, یعنی اللہ کے سوا ہمارا کوئی مولا نہیں. احب اللہ جل وعلا, میں اللہ جو بزرگ و برتر ہے اس سے محبت کرتی ہوں. ومن حبی لہ اخشا, اور اسی کی محبت کی وجہ سے میں اس سے ڈرتی ہوں. یعنی محبت ڈر بھی پیدا کرتی ہے. میں اپنے نفس کو برائیوں سے بچاتی ہوں اور اللہ کی مدد سے اسے راہ ہدایت پہ چلاتی ہوں. اللہ کی محبت سے اس کو سرشار کرتی ہوں تاکہ وہ نفس خوش ہو جب وہ اللہ سے ملاقات کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کے دلوں میں واقعی اللہ کی محبت اور اس کی خشیت پیدا ہو, اور اللہ ان کی ٹیچر کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا کرے جو بہت زیادہ خون جلاتی ہیں ان پر. اور یہ بچے بالکل ایک لفظ بھی عربی کا نہیں آتا تھا, لیکن الحمدللہ ان کی مسلسل محنت کی وجہ سے بچوں نے کافی الفاظ اور کلمات سیکھ لیے ہیں اور چھوٹی چھوٹی آپس میں کنورسیشن بھی کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. عبداللہ جو ہے وہ نورین کا بیٹا ہے. عبداللہ, نورین خود بتائیں گی کہ عبداللہ کیا کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے بھی اسکولز میں پڑھ ہی رہے تھے بچے جو ہیں ہمارے, الحمدللہ دنیا کی تعلیم مل ہی رہی تھی اور تھوڑا بہت وہ دین کے متعلق بھی بتاتے ہی تھے. لیکن یہاں الحمدللہ مجھے جو ڈفرنس فیل ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ بہترین خیر خواہوں کے ہاتھ میں ہیں ہمارے بچے, جو کہ نہ صرف دنیا کے بلکہ آخرت کی بھی ان کی فکر کرتے ہیں اور ویسی ہی ان کی تربیت ہو رہی ہے. اور دوسری بات, یہ عربی یہاں پہ سیکھ رہے ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں عبداللہ کے ہر روز بتاتا ہے, جو کہ ان کی ساری ٹیچرز کی محنت ہے, اور خاص طور پہ جو عربی کی ٹیچر ہیں وہ بالکل عبداللہ کو بھی اور باقی سارے بچوں کے بچوں کی طرح رکھتی ہیں. عبداللہ کے مجھے کئی دفعہ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا, ہم گھر میں داخل ہوئے تو مجھے کہتا ہے ماما این الباقی, این الباقی. میں نے کہا کیا مطلب ہے اس کا نا؟ تو کہتا ہے کہ باقی سب لوگ کہاں آئے. میں نے کہا اچھا. پھر اس کے بعد ایک دن میں نے پتہ نہیں کوئی کام کیا تو اس کو پسند آتا ہے, کہتا ہے ممتاز جید جید. اور پھر ایک دن کہتا ہے مجھے حال انت شرطی. کوئی یہ ان لوگوں کو اسکول میں کوئی کارٹون دکھائے گئے جس میں پولیس مین کوئی تھا, تو وہ آپس میں جو کارٹون کی جو کنورسیشن تھی وہ آ کے مجھ سے پوچھا حال انت شرطی. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں آر یو اے پولیس مین. مطلب یہ اتنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے, اور یہ ایک ڈفرنس ہے جو اس اسکول میں ہے الحمدللہ. اور اتنے یہ صرف 2 مہینے کی آؤٹ پٹ ہے اور اتنا اس کو اللہ کا شکر ہے عبور حاصل ہو گیا, اور صرف عبداللہ کو نہیں ماشاءاللہ پوری ساری کلاسز کو الحمدللہ. اور ہم بڑے شکر گزار ہیں ہم والدین جو ہیں ٹیچرز کے. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا
وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم أعطني نورا اللهم أعطني نورا آمین آمین آمین. ضرورت ہے نہیں. بہرحال دنیا میں جو بھی اللہ نے مرغوبات نفس پیدا کی ہیں اس سے بہت کچھ زیادہ اور بہتر آخرت میں ہے، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ کون ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اللہم اجعلنا منہم. الحمدللہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت سی پروڈکٹس بھی تیار ہوتی ہیں. آپ لوگ آئے ہوئے ہیں تو اوروں تک پیغام پہنچانے کے لیے ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ خرید کر دوسروں کے لیے تحفہ لے جائیں. اس میں مثلاً یہ درود و سلام پر پمفلٹ ہے کہ درود شریف کے کتنے فائدے ہیں. اکثر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ بڑی پریشانی، آپ نے دیکھا ہوگا آپ سر ڈھانکے تو لوگ پہنچ جائیں گے کہ ہمیں کچھ دوا بتائیے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ پمفلٹ ہو اور آپ اس کے اوپر سے پڑھ کے انہیں بتا سکیں کہ کس طرح صرف درود شریف پڑھنا ساری مشکلات کے حل کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو. میں نے عرض کیا 1/4 کافی ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا نصف وقت یعنی آدھا وقت دعا اور آدھا وقت صرف درود شریف. آپ نے فرمایا تم جتنا چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا 2/3 2/3. آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. اب مثلاً آپ سفر کر کے آئیں، سفر کر کے جائیں گے، یہاں بھی بیچ بیچ میں انتظار کے وقفے ہوتے ہیں، فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. اب یہی نسخہ آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں. کوئی غمگین، دکھی، تکلیف، پریشانی میں شخص، کسی کے کوئی تکلیف ہو، کوئی فوت ہو گیا، کچھ ہو گیا، آپ ایک پمفلٹ اٹھائیں، لے جائیں اور صرف پکڑا کے نہ آ جاؤ، کہیں کہ دیکھیں اگر آپ یہ پڑھیں گی تو یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ غم دور ہوں گے. کبھی آپ کا اپنا دل بھی بوجھل ہونے لگتا ہے تو اس وقت بھی آپ کیا کریں؟ درود شریف پڑھیں. تو اوتھینٹک ورژنز اور احادیث جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ خود بھی پڑھیں گے اور ہر دکھی بندے تک یہ پہنچائیں گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس کو کیا دعا دیں، بھول بھی جاتے ہیں کبھی. عام طور پر گیٹ ویل سون کے کارڈز ہوتے ہیں، ہم نے چھوٹے سائز کا کارڈ بنایا تاکہ مریض جو ہے وہ اس کو قریب میں رکھ کے آسانی سے پڑھ سکے. سب سے پہلے تو عیادت کا فائدہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی بیمار کو جا کے پوچھتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں. پھر یہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت نہ آئی ہو تو 7 بار اس کے پاس یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے عافیت دے گا. اور وہ دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہ مریض کو دیں گے، جا کے دعا بھی پڑھ کے اس پہ دم کر کے پکڑا کے آ جائیں گے، اور اگر مریض خود بھی اپنے لیے پڑھے کہ ان یشفیک کی بجائے یشفیہ نہیں کہہ دے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. پھر یہ کہ وہ مریض جب خود ٹھیک ہو جائے تو یہ کارڈ آگے بھی کسی کو دے سکتا ہے تاکہ اور لوگ بھی صحت یاب ہوں. پھر اسی طرح یہ کہ 1 منٹ میں کیا کیا ذکر ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہے. بہت سے لوگ فالتو باتیں کر کے وقت ضائع کرتے ہیں.
پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات کیا تھے اور آپ کے معاملات لوگوں سے کیا تھے، تو اس میں بھی پریکٹیکل عمل کی باتیں ہیں. قرآنی اور مسنون دعاؤں کا نیا ورژن اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ آ چکا ہے، خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ، اور ایاک نستعین بھی. اور ایاک نستعین جو ہے اس میں بھی کچھ ہم نے نئے اضافے کیے ہیں. اس میں خاص طور پر وسوسوں سے نجات کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو برے برے خیالات آتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، تو اس کا علاج کے لیے، اسی طرح نظر لگ جائے، جادو اور جنات کی شر سے بچنے کے لیے، عام بیماریوں سے شفا کے لیے، اور مصیبت زدہ کے لیے دعائیں ہیں، گناہوں کی بخشش کے لیے، غم دور کرنے کے لیے، اور مقبول دعائیں جن کو پڑھ کے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، تو یہ بھی اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے. اسی طرح دوائے شافی کے یہ پوسٹرز جو ہیں یہ بڑے ہی مفید ہیں. اگر آپ یہ 10 کا ایک پیک ہے، اگر آپ ایک پیک لے کے اپنے گھر میں اس کو کسی بھی ایک دیوار کے اوپر لگا لیں تو بہت اچھے ریمائنڈرز ہیں. جو لوگ برانچز سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے تو خاص طور پر اچھا ہے کہ جب دوائے شافی پڑھائیں تو ساتھ ساتھ یہ پوسٹر جو ہیں وہ اپنے سافٹ بورڈ پر لگاتے جائیں. پھر اسی طرح کسی سے کوئی زیادتی ہو جائے تو سوری کر لیں، اس پر جو مسنون دعا ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے. استغفار جو ہے وہ بہت سی مشکلات کا حل ہے، تو استغفار کے چھوٹے چھوٹے کارڈ، یہ ایک ریمائنڈر بھی ہے. میں تو ان کو بک مارکر کے طور پر یوز کرتی ہوں تاکہ جب کتاب کھولوں تو جب تک صفحہ ڈھونڈوں دل میں استغفار شروع کر دوں. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اس کے علاوہ باقی کیسٹس وغیرہ موجود ہیں. محرم ہے، سفر آگے اگلا مہینہ آ رہا ہے، تو سفر میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں یہ پیمفلٹ مفید ہوگا. گھر والوں کو بھی پڑھ کے سنائیں اور اپنی اپنی کلاسز میں، برانچز میں، جہاں جہاں بھی آپ کر سکتے ہوں. یہ صرف یاد دہانی کرانا مقصود تھی. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو خدمت خلق کا شعبہ ہے، جب سے الہدا الحمدللہ شروع ہوا ہے تب سے وہ ایکٹیو ہے اور مختلف طریقوں سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. اس میں ایک چھوٹا سا اوور ویو ہے اور ان میں برانچز کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. تو اس پریزنٹیشن میں آپ کو ایسی جھلکیاں بھی ملیں گی جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں برانچز اور سورۃ القرآن کلاسز کے تھرو بھی کی گئی. اس میں فائنینشیل اسسٹنس دی جاتی ہے، تعلیم کے لیے بھی لوگوں کو سپورٹ دی جاتی ہے، راشن، عید پر قربانی، ہیلتھ فیسلٹیز، کاؤنسلنگ وغیرہ. میرج بیورو، غسل میت اور کفن، عمرہ سروسز. روشنی کا سفر ٹوٹلی سپانسرڈ ایک پروجیکٹ ہے جس میں مختلف دیہاتی علاقوں سے اور دور کے کم پڑھی لکھی لڑکیاں آ کے 4 مہینے میں قرآن بیسک اور اسلام کی تعلیمات لے کے اپنے علاقوں میں واپس سروسز دیتی ہیں. فائنینشیل اسسٹنس سے کچھ جھلکیاں کراچی کی ہیں، کچھ اسلام آباد کی ہیں، کچھ مختلف شہروں کے ہیں، اس لیے ہم نے شہروں کے نام نہیں لکھے. راشن اور رفتاری کی یہ کچھ پکچرز مری کے علاقے کی ہیں اور کراچی کی بھی ہیں. ارتھ کویک میں الحمدللہ کافی کام ہوا تھا، اور اس کے ساتھ فلڈ ریلیف. یہ 2 ایسے نیچرل کلیمٹیز تھیں جس میں کافی کام کیا گیا اور برانچز کے تھرو. فلڈ کا خاص طور پر پشاور برانچ کے تھرو اور ملتان برانچ اور رحیم یار خان، ان 3 برانچز کے علاقوں میں کیونکہ قریب قریب سیلاب آیا تھا، بیسک چیزیں دینے کے بعد اب گھر بھی تعمیر ہو رہے ہیں جو لوگ فلڈ کے افیکٹڈ ہیں. ایک ویکلی تھرفٹ شاپ لگتی ہے، لوگ گھر کی ان یوزڈ یا پرانی یا آلموسٹ نیو چیزیں دے دیتے ہیں اور وہ کم قیمت میں یہاں سیل ہو کے وہ پیسے واپس خدمت خلق کے شعبوں میں لگائے جاتے ہیں. کافی ساری شادیاں الحمدللہ ہوئی ہیں. کاؤنسلنگ میں ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیل ہوئے ہیں اور واپس قرآن کے ساتھ جڑے ہیں. کفن کی فیسلٹی ہوتی ہے، نان پروفٹ بیسس پہ اویلیبل ہے. ایسا ہے کہ چونکہ زندگی موت ساتھ ساتھ ہے، تو اس گیٹ کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا ایک دروازے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ سا بنا ہوا ہے، وہ مغسلہ ہے جس میں انشاءاللہ آئندہ میتوں کو نہلانے کا پراپر ایک انتظام کیا گیا، چونکہ نیچے مسجد بھی ہے اور ساتھ قبرستان بھی ہے، تو یہ فیسلٹی بھی یہاں پر شروع کی جائے گی. الحمدللہ استاذہ نے ایک بہت اچھا یہاں پہ آئیڈیا شروع کیا، اور باہر کے کسی بچے کا عقیقہ تھا کینیڈا میں، تو ان کو سپورٹ دی اور انہوں نے عقیقہ وہاں کے اور جانور کی رقم کھانے کی یہاں بھیجی. اور الہدا میں اسی بلڈنگ میں الحمدللہ پہلی دفعہ یہ عقیقہ سروسز شروع ہوئیں. سب لوگوں نے بہت خوش ہو کے عقیقے کا گوشت کھایا، اور پھر اب جو دوبارہ دوسرا عقیقہ وہاں سے بھیجا گیا ہے ملتان کے قریب ایک ایریا میں جو فلڈ افیکٹڈ ہے، انہوں نے خاص کہا تھا کہ ادھر کے لوگوں کو یہ گوشت پہنچایا جائے. تو یہ اب کوئی بھی اگر اپنے بچے پوتوں پوتے نواسیوں کا عقیقہ کرنا چاہے تو الہدا یہ فیسلٹی دیتا ہے. یہ قربانی ہے جو ماشاءاللہ کئی سالوں سے یہ فیسلٹی ہوتی ہے اور برانچز کے تھرو ہی یہ سارا کام کیا جاتا ہے. یہ قربانی خاص طور پہ اس دفعہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں زیادہ ہوئی ہے. عمرہ سروسز ہے جو الحمدللہ سال میں 1 مرتبہ الہدا آفر کرتا ہے. تعلیمی سرگرمیاں، مطلب یہ جو بچیاں نیچے ہیں، اگر آپ جو تصویر تھی یہ مری کے علاقے اور آزاد کشمیر کی بچیاں تھیں. اسلام ایریاز، کچی بستیاں،
ان میں کافی جا کے انہیں پڑھایا جاتا ہے، چیزیں بھی دی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی انہیں مزین کیا جاتا ہے. ہاسپٹلس کا وزٹ ہو کے بیمار بچوں کو سپورٹ، آیات پڑھنا، ان کے اٹینڈنٹس کو بتانا کیا کرنا ہے، کنویں کھدوانا. جیل میں آپ کو پتہ ہے خواتین اور بچے بھی ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ روشنی کے سفر کی ایک جھلک ہے. کچھ ہمارے الحمدللہ بہت اچھے ایکٹیو لوگوں نے خاص طور پہ اسٹریٹ سے بچے اٹھا کے اور گلیوں محلوں میں دوڑنے والوں کو پکڑ کے فری ایجوکیشن کی ایک فیسلٹی دی ہے جو پراپر ایک اسکول کی فارم میں اسٹیبلش ہو گیا ہے، اور کچھ برانچز میں بھی ایسا کام ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے ماحول بھی اس کا بھی ہم پر ایک حق ہے، اور درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی سالانہ ہوتی ہے. الحمدللہ سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں ماشاءاللہ پشاور اور ملتان بہت آگے. میں چاہوں گی کہ قرۃ العین تھوڑا سا آ کے ذکر کریں، اور عالیہ قمر اگر آ جائیں تو خود بھی لوگوں کو بتائیں کہ سب اس وقت ذکر کرنا، تصویروں کے تھرو سب کچھ دکھانا ممکن نہیں، لیکن عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جو لوگ دین پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ باہر کچھ کام نہیں کرتے، صرف پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ان اسٹوڈینٹس نے نہ صرف یہ کہ پڑھنے پڑھانے کا کام کیا بلکہ ضرورت کے وقت لوگوں کی مدد بھی کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ استاذہ نے بھی ذکر فرمایا کہ جو سوشل ویلفیئر کا جتنے پروجیکٹس ہیں جہاں پر چل رہے ہیں اس میں الحمدللہ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس کے حوالے سے کچھ کام پشاور میں بھی ہو رہا ہے، اور جس میں یہ ہے کہ ارتھ کویک آیا تھا جب یہ 2005 میں، تو اس میں الحمدللہ ہماری جتنا پورا ریجن ہے اس نے اس میں جتنا ہو سکتا تھا پارٹیسپیٹ کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دوسرا ایک اہم ایونٹ تھا IDPs کا، اس کے حوالے سے کافی کام ہوئے پورے ریجن میں، اور ہم نے مختلف جتنے ہو سکتا تھا ہم نے ان کے لیے کیمپس لگائے، میڈیکل فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کی. پھر اسی طرح واٹر فلٹریشن پلانٹ، وہ وہاں پر یار حسین کیمپ ہمارا ایک بہت بڑا کیمپ تھا جہاں پر تقریباً 5 لاکھ لوگ تھے. تو ان 5 لاکھ لوگوں کو ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، obviously 5 لاکھ لوگوں کو ایک کو تو ہم نہیں کپڑے اور سب کچھ دے سکے، لیکن یہ تھا کہ وہاں پر سب سے بنیادی مسئلہ تھا ان کے پانی کا، اور بچے بیمار ہو رہے تھے، اسکن پرابلمز تھی ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ڈیتھس ہو رہی تھیں اس پانی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ استاذہ کو بہت جزائے خیر دے، تو وہاں انہوں نے ہمیں آئیڈیا دیا کہ آپ لوگ ادھر ایک فلٹریشن پلانٹ آپ لوگ لگائیں. تو اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں اور اتنے خوش تھے لوگ اس فلٹریشن پلانٹ کی وجہ سے کہ بالکل تازہ ان کو فریش پانی مل رہا تھا، صاف ستھرا. اور اس کے علاوہ گرمی آپ کو پتا ہے کہ بہت شدید تھی، اور ثوابی کے ساتھ یہ ایریا ہے یار حسین کیمپ، اور ان دونوں بہت زیادہ شدید گرمی تھی. اسپیشلی ہم لوگ بھی جب جاتے تھے وزٹ کے لیے تو اتنی گرمی ہوتی تھی کہ کچھ تھوڑی دیر ہم حالانکہ وہاں وزٹ کرتے تھے تو 1-2 دن تک ہمیں اتنے ہیڈیکس ہوتے تھے کہ وہ اتنی تیز دھوپ تھی، اور کیونکہ بہت بڑا ایک میدان تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر بھی کام ہوتا رہا، اور ابھی تک بھی چل رہا ہے وہ کام، ابھی بھی ہم کر رہے ہیں ان کے لیے. اور پھر یہ تھا کہ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ضرورت ان کی پانی کے ساتھ ساتھ کھانا پینا راشن وہ تو ساتھ ساتھ چل ہی رہا تھا، کپڑوں کی بہت ضرورت تھی، آگے سردیاں بھی آ رہی تھیں. تو اس کے حوالے سے الحمدللہ کینیڈا سے استاذہ نے پوری جو وہاں ان کی برانچ اور پورا انسٹیٹیوٹ ہے ان سب اسٹوڈنٹس نے اسٹاف نے مل کے اتنے زبردست وہاں پر انہوں نے ہمیں پیکنگز کر کے باقاعدہ لیبل کر کے، وہ جب کنٹینرز پہنچے یہ تھا کہ ظاہر ہے ہمارے پاس بھی اتنے فنڈز اور ایسا تو نہیں تھا کہ ہم اتنے، کیونکہ ایریا بہت زیادہ تھا، بہت لوگ تھے. جہاں ہم جاتے پیکنگ کر کے لوگوں تک پہنچاتے چیزیں، واپس آ کے لگتا کہ ہمیں تو کچھ کام ہی نہیں کیا، ابھی تو اتنی دنیا اتنی مخلوق اور ہے. تو جب یہ کنٹینرز کینیڈا سے پہنچے اور ہم سب کو یہ کہتے جب لوگ آتے کہ باجی ہمیں یہ چیز چاہیے، ہم سے کہتے انتظار کریں بس کینیڈا سے سامان آ رہا ہے. تو جب یہ پہنچے کنٹینرز اور ہم نے ان کی پیکنگ دیکھی اور کھولا ان سامان کو تو الحمدللہ اتنی ہمیں آسانی تھی کہ باقاعدہ وہ لیبل ہوئے ہوئے پیکٹس، ان پہ ایجز لکھی ہوئی، ٹیگز لگے ہوئے ہر ایک کے اوپر کہ یہ اس ایج کے بچوں کے ہیں، مردوں کے ہیں، لیڈیز کے ہیں، ٹاولز ہیں، بیسک ضروریات کے جو بلینکٹس کوئلٹس سارا کچھ سامان اس میں موجود تھا. تو ایک بڑے پیمانے تک، بہت بڑے پیمانے پہ دیا گیا، ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، جو کئی آپ یوں سمجھیں کہ کئی مہینوں تک ہم دیتے جاتے سامان، اور لگتا کہ وہ سامان کم ہی نہیں ہو رہا. اللہ نے ایسی کوئی برکت اس میں ڈالی تھی کہ ہم دیتے جاتے ڈسٹریبیوٹ کرتے جاتے، ہزاروں لاکھوں لوگوں تک ہم نے دیا. اور پھر بھی الحمدللہ وہ اسی طرح وہ سامان میں بہت برکت تھی. اسی سے ہم نے بہت ساری شادیاں کروائیں، اجتماعی شادیاں ہوئیں. آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً ہم نے 100 کے قریب کپلز کی شادی کروائی، اور اس تک یہ سامان دیا گیا. اس میں بہت اچھے لوگوں نے اپنے کچھ آرٹیفیشل جیولریز بھی تھیں، کچھ میک اپ کٹس بھی تھیں، جوتے بہت اچھی کنڈیشن میں، سویٹرز تھے، تو وہ سب تک پہنچایا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں جو اگلی کلیمٹی تھی، نیچرل کلیمٹی، وہ فلڈ کے حوالے سے تھی. تو جس وقت یہ سیلاب آیا تو مجھے بھی یاد ہے کہ 29 جولائی ڈیٹ تھی یہ،
اور جس دن بارش ہوئی اس دن بہت تیز بارش تھی، تو ہمیں پہلی ایک ریسکیو کال ہمیں موصول ہوئی جس میں لوگوں نے بتایا کہ پانی بہت پہنچ رہا ہے ہمارے گھروں تک، اور ہم ایک فیملی تھی، انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے ہمیں لوکیٹ کیا اور ہمیں موبائل پہ کال کیا اور کہا کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، ہم ڈوب رہے ہیں بالکل. تو الحمدللہ پھر ہم نے اپنی ریسکیو ٹیمز بنائی. یہ وہ پہلا موقع تھا، ہم ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ کیونکہ اتنی بارش تو ہر سال ہی ہوتی ہے، ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا ایک ایونٹ ہو جائے گا، اتنا بڑا یہ ایک حادثہ ہوگا ایسا. ہم نے اسی وقت میٹنگ کال کی، سب لوگ اکٹھے ہوئے، ہم نے ساری ٹیمز بنائی، ریسکیو ٹیمز بنائی، اسی طرح ہم نے ایریاز ڈیوائڈ کیے، انچارجز بنائے، سپروائزرز بنائے، مختلف ٹیمز بنائی. اور پوری پہلے ہم نے بہت ایک طرح سے پیپر ورک کیا، پلاننگ ہم نے کی، کیونکہ یہ کہ اگر ہم پلاننگ کے بغیر کسی بھی طرح ہیپازڈلی کام شروع کر دیں تو وہ اس میں وہ بات نہیں ہوتی. تو یہ سب اللہ کا احسان ہے، اس میں ہماری کوئی ایسی وہ نہیں ہے. جو کچھ کیا اللہ نے کیا، اور فرشتوں کی مدد تھی. میں تو یہ کہتی ہوں آج تک کہ یہ ساری فرشتوں کی مدد تھی، اللہ کا احسان تھا، اور ہمارے استادوں کی دعائیں تھی کہ جس کی وجہ سے یہ کام ہم کر سکے. ورنہ اللہ کی بہت مخلوق ہے کام کرنے کے لیے، ہمارے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے. ہم تو بہت بلکہ گناہ گار لوگ ہیں. اللہ نے بس ہمیں ایک موقع دیا، اور اس موقع کو ہم نے یہ کیا کہ تھوڑی سی پلاننگ کر کے الحمدللہ پھر یہ ہوا کہ 3-4 دن 5 دن ہمارے پلاننگ پہ لگے. دن رات ہماری راتوں کو لیٹ نائٹس ہماری میٹنگز چلتی، اور اس میں ہم نے ایریاز ٹارگٹ کر لیے، دیکھ لیا سارا کہ کہاں کہاں پر کیا تباہی آئی ہے. تو اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہم نے فوراً ہی کام شروع کر دیا. فوری طور پر میں فنڈ آنا، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے اسلام آباد ٹیم کو، کراچی ٹیم کو، لاہور ٹیم کو، کہ انہوں نے فنڈز ہمیں بھیجنا شروع کر دیے. اور ہم نے پوری لسٹ بنائی، ہم نے سب ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا. نادرا آفیسز ہم گئے، وہاں سے ہم نے پورا ان کا کمپلیٹ ڈیٹا نکلوا لیا کہ کہاں پر کون کون سے ورسٹلی افیکٹڈ ایریاز ہیں. وہاں پر ہم نے فوری طور پر اپنا سامان اور جو بھی چیزیں تھیں پیکٹس بنا کے. پھر آپ دیکھیں ان دنوں میں رمضان تھا، اور رمضان میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے جو بھی ہو، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ اچھی چیز ملے. اور اس دفعہ رمضان بھی بہت گرمی میں تھا. اور پھر ہم یہ کرتے کہ صبح ہم اپنی دورے قرآن کی کلاس ہوتی، استاذہ کی کلاس آن لائن جو جا رہا تھا ان کا دورے قرآن، اور ہم نے سب کو کہا ہوا تھا، سب انچارجز کو ایک اسٹرکٹ انسٹرکشنز تھیں کہ اپنی کلاس مس نہیں کرنی. جو بھی کام ہم نے کرنا ہے بے شک لیٹ آورز میں کریں گے، بعد میں کریں گے، لیکن کلاس کوئی مس نہیں کرے گا. تو کلاس ہم فوراً جیسی ختم ہوتی، اکثر جو ہمارے اسٹاف جو کھانا بنانے کی جن کی ڈیوٹی تھی وہ یہ کرتے کہ کلاس میں آنے سے پہلے ہی، صبح آنے سے پہلے ہی وہ پورے بڑے اسکیل پر 100 لوگوں کا 200 لوگوں کا کھانا وہ خود کوک کرتے. کیونکہ obviously اگر ہم باہر سے بنواتے دیکھیں تو وہ ہمیں کافی کاسٹلی پڑتا ہے. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ہم بچت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ چیز پہنچ سکے. اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ وہ کھانا بن کے آ جاتا، اور پھر ہمارے جو تعلیمی دین کورس کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے ہی کلاس ختم ہوتی وہ سارے اسٹوڈنٹس بیٹھ جاتے اور وہ سارے پیکنگ کرتے. ایک ہم نے ٹائم رکھا ہوتا تھا کہ ٹارگٹ دیا ہوتا کہ اس ٹائم تک آپ لوگوں نے سارے پیکٹس کمپلیٹ کر لینے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارا صاف ستھرا کھانا پھر بنا کے، پھر ہم نے پانی کی بوٹل جیسے پیپسی کی پانی کی خالی بوٹلز وہ ہم نے لے کر اس میں شربت بنا کے ان کو اچھا فریز کرتے، ٹھنڈا کر کے، اور پھر ہم ڈفرنٹ ٹیمز ڈفرنٹ ایریاز میں چلی جاتی. اور وہ بھی ہم ایسے نہیں چلے جاتے، پہلے یہ ہوتا کہ ایک دن پہلے ہمارے سپروائزر جاتے، وہ ان ایریاز کو ٹوکن نمبرز دیتے جہاں پر ہم نے یہ ڈسٹریبیوشن کرنی ہوتی، اور ان کو بتایا جاتا کہ کل اس ٹائم پر اس ایریا میں کوئی اسکول ہم رکھ لیتے کہ اس اسکول میں آپ لوگ آ جائیں اور یہاں پر سارا آپ لوگ کو ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی. تو الحمدللہ جب ہم جاتے جس ٹائم پر ہم پہنچتے وہ پہلے سے لائنز جو ہمارے سپروائزر وہاں موجود ہوتے، انہوں نے لائنز بنوائی ہوئی ہوتی تھی، ٹوکن نمبر سب کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اور ہم جاتے ہارڈلی آدھے گھنٹے میں آپ یوں سمجھیں کہ 200-300 لوگوں کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر کے، اور اپنی جو ہماری گاڑی ہوتی تھی وہ ہم نیکسٹ اس میں چلے جاتے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اور گھر میں بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ افطاریاں اور سب کچھ، تو وہ گھر جا کر بھی ہم کوک کرتے، خود بناتے. وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ بہت اللہ نے برکت دی ہوئی تھی. ایٹ ٹائمز ایسے ہوتا کہ روزہ ہمارا بیچ میں ہی ایسے کھل جاتا تو کھجور اپنے ساتھ ہم رکھتے، کیونکہ ہمیں یہ بھی تھا کہ اس فنڈ جو ہے اس کی ہم نے ایک دانہ بھی ہمارے پر حرام ہے، تو ہم اپنے ساتھ ہی پاکٹس میں ہماری کھجور ہوتی ہے، ہم کھجور کھا لیتے پانی کی بوٹل سے روزہ کھول کے، اور پھر ہم آگے اپنا کام شروع کر دیتے. تراویاں تھیں وہ بھی ہم سب نے پڑھنی ہوتی تھی، الحمدللہ وہ بھی اللہ نے بہت برکت دی. اور یہ کام ابھی تک چل رہا ہے. پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا، اور اس میں الحمدللہ ہم نے ایریاز پہلے جا کے ہم نے سارے آئیڈینٹیفائی کیے کہ کہاں پر لوگوں کو کہاں کہاں ضرورت ہے اور کس قسم کے وہ لوگ ہیں. اور پھر یہ تھا کہ ان میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے اندر قرآن پڑھنے کا، ان کو ہم نے ایک لالچ دی کہ آپ لوگ یہ کریں گے تو ہم ساتھ آپ لوگوں کو قرآن بھی پڑھنا ہوگا. گھر ہم بنا کے دیں گے لیکن آپ لوگوں نے ساتھ قرآن بھی پڑھنا ہوگا. تو سب لوگ بہت خوشی سے راضی ہوئے. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ اس طرح بھی اچھائی الہدا والے کر سکتے ہیں. یقین کریں بہت الہدا کے لیے دعائیں تھیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ الہدا والوں کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. لوگوں نے اپنے، آپ یقین کریں کہ یوں کہ ہم نے جیسے ایک شخص تھا وہ اپنی زندگی سے بڑا مایوس ہو گیا، بہت اس کے اوپر کچھ قرضے تھے، اس نے خودکشی کر لی. لیکن یہ تھا کہ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اس کو بروقت اس کو مدد کی اور اس کو بچا لیا. اور اس نے بتایا کہ میں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے اور بچے میرے اتنے ہیں اور میں پریشان ہوں اور اس وجہ سے میں نے ایسا کیا. تو ہم نے الحمدللہ الہدا نے مل کر اس کی پھر مدد کی. ہم نے کریانہ سٹور اس کو بنا دیا.
اور وہ اتنا خوش تھا. اب اس نے باقاعدہ اس کا نام لکھ دیا الہدا کریانہ اسٹور, وہ اس سے لکھ دیا ہے. اب اس کے تھرو ہم اتنی الحمدللہ ہم پبلسٹی کر رہے ہیں الہدا کے پیمفلیٹس, فلائرز, کوئی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں, اور وہ بالکل آگے کھڑا ہوتا ہے کہ باجی بس آپ ہمیں آرڈر کریں, جو چیز ہوگی ہم یہاں سے کریں گے. تو ایک طرح سے ہمارا وہ ایک پوائنٹ بن گیا ہے کہ جہاں سے جو چیز ہم نے آگے پہنچانی ہوتی ہے, کوئی میسج دینا ہوتا ہے, تو وہ ساری جگہوں تک وہ لوگ آتے ہیں لینے کے لیے. اس کی دکان اتنی اچھی چل پڑی ہے اور اتنا خوش ہے وہ. تو اب الحمدللہ اس وقت ہمارے تقریباً 60 کے قریب گھر ہمارے بن چکے ہیں, کچھ بن چکے ہیں, کچھ بن رہے ہیں. اور شروع میں ہم نے جب کاسٹ لگایا تو تقریباً 1 لاکھ میں ایک کمرہ, واش روم, کچنیٹ اور باؤنڈری وال یہ بن رہی تھی. لیکن یہ تھا کہ جب انسان ایک کام شروع کرتا ہے, اللہ کی مدد آتی ہے, ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو اس سے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. پھر یہ تھا کہ ہم نے جب کچھ برکس ہم نے خود بنانی شروع کر دی. ہم خود برکس بناتے تھے, بلاکس ہوتے ہیں اس کے سیمنٹڈ بلاکس, وہ بنائے. پھر ان کا جو بھی سامان تھا اس کو پہلے ہم دیکھتے, صاف اینٹوں کو ساتھ کر لیتے جو صاف اینٹیں ہوتی, پھر اسی طرح ان کی جو لکڑی کے دروازے وغیرہ. تو اس سے اللہ کا شکر ہے ہماری کاسٹ کم ہو کے تقریباً 60 to 65,000 میں ہمارا پورا کمپلیٹ ایک یونٹ تیار ہو گیا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے تیار کیا یونٹ اور لوگ سب وہاں پر اس وقت موجود ہیں, کچھ تصویریں بھی انشاءاللہ وہ بھجوائی تھی, تو ان کو سارا پھر اس کے ساتھ ان کا گھر کا جو سامان وغیرہ جو کچھ ہے وہ الحمدللہ ساتھ ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہیں, اور ساتھ ان کے دین کا کام, ان کے روحانی تربیت اس کے ساتھ ساتھ. اور اس میں ہماری پیر پیائی ہمارا جو گاؤں ہے وہاں پر ایک بہت بڑی کلاس ہو رہی ہے جہاں پر بچیاں آتی ہیں, قرآن سیکھتی ہیں. اب وہ انتظار میں ہے صوت القرآن کلاس کا, وہ پوچھ رہے ہیں کہ کب آپ شروع کروائیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے ہماری صوت القرآن کلاس بھی شروع ہو جائے گی, اور ساتھ ساتھ جو کام ہے وہ چل رہے ہیں. بس اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں سب کام, اور الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں چن لیا کہ ہم یہ کام کریں. جزاکم اللہ خیرا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یاد ہے کہ رمضان سے کچھ دن پہلے نیو آنٹی کا مجھے فون آیا کہ عالیہ لیا آپ کے علاقے سے کتنی دور ہے. مجھے نہیں پتا تھا لیا یا یہ جنوبی پنجاب کے علاقے ہم کبھی بھی وزٹ نہیں کیے تھے. تو میں بڑی حیران ہوئی, میں نے کہا لیا کا, میں نے پوچھا, فوری فون کیا گھر والوں کو, جانے والوں کو کہ کتنا دور ہے. انہوں نے کہا کم از کم 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے. تو آنٹی نے مجھے کہا کہ آپ کو پتا نہیں آپ کے ارد گرد علاقوں میں سیلاب جو ہے وہ اتنے علاقے جو ہیں وہ اس میں سیلاب کی زد میں آئے. تو پھر میں نے اس پہ سوچا کہ واقعی یہ تو ہمارے ارد گرد کے علاقے ہیں جہاں پہ ہمیں جانا چاہیے. اور کبھی بھی الحمدللہ ملتان یا اس کے ارد گرد علاقوں میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ ہمیں کوئی ویلفیئر کے کاموں کے سلسلے میں نکلنا پڑے. اور یہی ہوتا تھا کہ کبھی سنا کہ پشاور میں یا سوات میں یا کشمیر میں یہ زلزلہ یا کوئی ایسی آفت آئی ہے تو یہاں سے بس ہم لوگ چیزیں اکٹھی کرتے تھے اور بھیج دیتے تھے. تو یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ ہم اپنے گھروں سے ان علاقوں میں گئے. تو اس میں الحمدللہ جب ہم لوگ نکلے, ہمارے گھر والے, ملنے والے, اور پھر جو ہمارا تمام سٹاف ہے اس کو سب سے پہلے میں نے ایک میٹنگ کال کی, اپنے تمام سٹاف کو بلایا, انہیں بتایا کہ ہمارے یہ جنوبی پنجاب میں جو سیلاب آیا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سب نے الحمدللہ بہت اچھے مشورے دیے, اور اس میں ہم نے سب سے پہلے جو فرسٹ اسٹیپ پہ کیا کہ انہیں فوری فوڈ پہنچانی چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے مختلف کمپنیوں سے رابطہ کیا, دودھ, پانی, کھجوریں, چنے اور اس طرح کی چیزوں کے فوری پیکٹ بنائے. اور اس میں آپ یقین کریں جب ہم ان علاقوں میں نکلے ابھی سیلاب کے ریلے آ رہے تھے اور اتنی بارش تھی, اور اس میں ہم 4 گاڑیاں جس میں ہمارا سٹاف اور گھر کے مرد اور کچھ جو ہمارے الہدا کے ڈرائیور وغیرہ ہیں وہ ساتھ ہوتے تھے. تو ہم جب ان علاقوں میں گئے تو نیچے بھی پانی تھا, اوپر بھی پانی تھا, اور فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا. گھر والے بھی اس چیز کے لیے اتنا پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ اب نکلے ہیں. دیکھیں الحمدللہ خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی سفر کروائے اور سب سفر رمضان میں ہوئے ہیں, اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج کون سا روزہ ہے, کیونکہ ہم لوگ سحری کر کے نکلتے تھے گھروں سے اور ساری گاڑیوں میں خوراک رکھتے تھے, اور ان علاقوں میں جاتے جگہ جگہ پر کیمپ لگے ہوئے تھے, سڑک کے دائیں بائیں ان کے جو فٹ پاتھ تھے وہاں پہ بھی, اور اتنے ہزاروں لوگ, جیسے کہ ایسا سما تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا کہ لوگ بالکل 4 لکڑی کے اوپر ایک چادر تان کے اس کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے, یا 2 چارپائیوں کو انہوں نے جوڑا ہوتا تھا, اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور ان میں جب ہم لوگوں نے دودھ اور یہ چیزیں دی, اور کئی لوگ رونے لگے کہ ہم کئی دن سے بھوکے تھے, ہمیں نہ پانی نہ کوئی خوراک مل رہی تھی. وہاں پہ یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں ایسے علاقوں میں کہ جہاں پہ عام روٹین میں بھی عورتیں وہاں پہ جانے کا تصور نہیں کر سکتی, اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر گئے ان علاقوں میں, اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام کروایا. لیکن سب سے زیادہ جو دکھ ہوا وہ یہ کہ وہاں پہ لوگوں کو دین کا بالکل بھی سمجھ نہیں تھی, اور رمضان میں وہ لوگ
کوئی بھی اس میں روزہ نہیں رکھ رہے تھے، نہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جتنی بھی کوشش ہو سکی ہم نے ان لوگوں کو نماز کے بارے میں بتایا، رمضان کے بارے میں، اس کے ادب احترام کے بارے میں. یہ تو فرسٹ ٹائم میں جبکہ سیلاب آ رہا تھا ان علاقوں میں ہم لوگوں نے جو خوراک پہنچائی، پورے رمضان میں یہی پانی، دودھ، جوسز، کھجوریں یہ پہنچاتے رہے. اس کے بعد پھر عید کے قریب جو ہم نے راشن پیک کروایا اس میں سیویاں تھی، دودھ تھا، چاول، دال، نمک مرچ، جو بھی سارے مسالے، پورا پیک تیار کیا. ہم نے سب نے مل کے کہا کہ میکسیمم ہم لوگ 200 جو پیکس ہیں 200 فیملیز تک پہنچائیں گے. وہ تقریباً ایک پیک 2000 میں بن رہا تھا اور ہم نے اپنا سارا جو ایسٹیمیٹ کیا کہ ہم اتنے لوگوں تک پہنچائیں گے، لیکن بعد میں آپ یقین کریں تقریباً 5000 سے زیادہ فیملیز تک ہم نے یہ راشن پیک پہنچائے تھے. اور مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا تھا کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے خود جا کے لوگوں کے گھروں تک وہ راشن پہنچایا. اور پورے ٹرک ہمارے جاتے تھے اور ساتھ ایک گاڑی تھی جس میں ہمارا سٹاف جاتا تھا. تو لوگ ہمیں بہت ڈراتے تھے کہ آپ ان علاقوں میں مت جائیں، وہ فلاں علاقے کے لوگ آئے، انہوں نے اتنا برا حال کیا. الحمدللہ تمام سفر خیر و عافیت سے ہوئے. ہم نفل پڑھ کے جاتے تھے، راستے میں بھی ذکر اذکار کرتے ہوئے، اور ہماری افطاری یہی ہوتی تھی راستے میں کھجور اور پانی سے روزہ کھولنا. اور رات تقریباً 12 بجے اور کئی دفعہ آپ یقین کریں صبح 4 بجے ہم گھر پہنچتے تھے، کیونکہ وہ راستے اتنے زیادہ خراب تھے، عارضی پل بنے ہوئے تھے اور وہاں پہ کئی گھنٹے ٹریفک بلاک رہتی تھی. اور 25ویں رات مجھے یاد ہے ہم نے جام پور میں گزاری. وہاں پہ جام پور میں گئے اور تقریباً 500 کے قریب خواتین جو تھی وہاں پہ راشن لینے کے لیے اکٹھی ہوئی تھی. اور راشن کے ٹرک ہمارے راستے میں پھنس گئے کہ وہاں پہ 2 ٹرک تھے اور اتنے زیادہ پل خراب تھے کہ وہاں سے وہ گزرتے ہوئے انہیں تقریباً 6 گھنٹے لگے ڈیرہ غازی خان سے. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے عورتوں کو اتنی گیدرنگ تھی کہ وہ وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں اندر نہ آنے دیں. ہم نے کہا آپ انہیں اندر آنے دیں، ہم انہیں کنٹرول کر لیں گے. ہم نے انہیں دعائیں ذکر اذکار پڑھانا شروع کی. تمام خواتین خاموش ہو کے بیٹھ گئیں اور ان میں سے اکثریت کو کلمہ بھی صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا تھا. اور اتنا زیادہ ہمیں اس چیز کا ہوا. اور بعد میں جب ہم نے انہیں کہا کہ تاک راتوں کی فضیلت رمضان کے بارے میں ہم نے بتایا تو وہ خواتین رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ باجی آج یہ رات آپ ہمارے ساتھ گزاریں، بلکہ ہماری خواہش ہے آپ عید پہ بھی ہمارے پاس آئیں. اور ان لوگوں میں نے دیکھا ان کے اندر جذبہ ہے، شوق ہے. لیکن واقعی یہ جنوبی پنجاب کا علاقہ، یہاں پہ اتنی زیادہ جہالت ہے کہ لوگ دنیاوی تعلیم کیا انہیں تو دین کے بارے میں بھی پتا نہیں ہے، کہ نہ انہیں قرآن کے بارے میں نہ نماز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. اور انہوں نے صرف ان دنوں میں یہی کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کے باہر آ کے سڑکوں پہ بیٹھ جاتے تھے کہ آج فلاں لوگ آئیں گے، وہ ہمیں سامان دیں گے، چیزیں اکٹھے کریں گے، اور لوٹ مار شروع ہو گئی تھی. لیکن الحمدللہ ہمیں ایسے ساتھی ملے، اللہ تعالیٰ نے مددگار دیے جنہوں نے ہمیں نشاندہی کی. ہم گھروں تک گئے، وہاں پہ جا کے راشن پہنچایا. عید کے بعد پھر جو فوری طور پہ ہمیں بستروں کا تھا، تقریباً 1500 فیملیز تک ہم نے بستر پہنچائے، جس میں ایک گدا، ایک رضائی اور ایک تکیہ تھا. اور اس کے بعد پھر گھروں کا سلسلہ شروع کیا. الحمدللہ 70 گھر اب تک بن چکے ہوئے مکمل طور پہ. اور اس میں ہم نے جن گھروں میں جن عورتوں کو گھر بنا کے دیے وہ بیوہ خواتین کو ہم نے فرسٹ کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے. اور ابھی تک ان میں تقریباً 70 گھروں میں 60 خواتین 50-60 خواتین ایسی ہیں جن کے بچے بہت چھوٹے، کمانے والا کوئی نہیں، اور وہ اتنی زیادہ دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مضبوط اور ایک اچھا گھر دیا. ہم نے اس میں اس چیز کو بھی دیکھا، اکثر لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ انہیں جس طرح ان کے مٹی کے گھر تھے، ان کی کچی چھتیں تھی، ویسے گھر آپ انہیں بنا دیں. ہم نے الحمدللہ وہاں پہ انہیں پکے گھر، سیمنٹڈ گھر ہیں، کوالٹی کو ہم نے مینٹین رکھا. بہت اچھے گھر بنے ہوئے ہیں اور کافی کھلے کشادہ کمرے ہیں. اور اس میں ہم نے الہدا ہومز کے نام سے الہدا کی نمبر پلیٹس لگائی ہیں، جس طرح ہر گھر کو نمبر الاٹ کیا ہم نے. اور ایک علاقے کو ہم نے ٹارگٹ میں نہیں رکھا. اس میں مظفر گڑھ میں بصیرہ کا علاقہ ہے، جام پور ہے، اور وہاں پہ جھوک اترا کا علاقہ ہے، اور محمود کوٹ، پھر سناوا، تقریباً 10-12 علاقے ہیں جہاں پہ یہ گھر بنے ہیں. اور ان ایریاز میں کہ کبھی سوچ بھی نہیں ہم لوگ سکتے تھے کہ ان ایریاز میں ہم جائیں گے. اتنے اندر ایریا ہیں وہ کہ وہاں پہ گاڑی بھی بمشکل جاتی ہے. اور وہ علاقے تقریباً مین روڈ سے اندر 10-10 کلومیٹر اندر علاقے ہیں وہاں پہ. اور ان لوگوں نے قسم کھا کر یہ کہا کہ
یہاں پہ کوئی امدادی ٹیم نہیں آئی کیونکہ یہ اتنے اندر ایریاز ہیں کہ کوئی بھی وہاں پہ جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ خود ایسے مددگار دیے اور میں ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی. ہر علاقے سے چند لوگ ایسے ہمیں مل گئے اور خود انہوں نے آ کے اپنی سروسز دی اور کھڑے ہو کے انہوں نے گھر بنوائے ہیں. اور اب بھی میرے پاس تقریباً 50-60 لوگوں کی بیوہ خواتین کی لسٹ ہے کہ جو بھی رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا کرے گا کہ ہم ان علاقوں میں گھر بنا سکیں. اور ابھی تقریباً 3 یا 4 جگہ پہ ہم لوگ مدرسہ بھی بنا رہے ہیں جہاں پہ انشاءاللہ بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گی. ان میں ایک کلر کا ہار کا علاقہ ہے وہاں پہ روہیلا والی میں, اور وہ بہت اندر کر کے علاقہ ہے. وہاں پہ جب میں نے وزٹ کیا تو مسجد کے ایک کمرے میں بچیاں اور لڑکے قرآن پاک پڑھ رہے تھے. میں نے انہیں کہا کہ آپ بچیوں کو علیحدہ پڑھائیں اور لڑکوں کو علیحدہ پڑھائیں, لیکن انہوں نے کہا باجی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ بچیاں پڑھیں. لیکن اتنی خوبصورت ان بچوں کی قرات تھی, اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب استاذہ ملتان انشاءاللہ آ رہی تو ہم وہاں پہ ان لوگوں کو سب کو ہم نے انشاءاللہ انوائٹ کرنا ہے جن لوگوں کے گھر بنائے ہیں, اور وہ بہت بےتاب ہیں کہ استاذہ آئیں اور ہم ان سے ملیں. اور ہم استاذہ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ملتان آئیں اور ان علاقوں کا وزٹ کریں, دیکھیں جہاں پہ یہ کام ہوا ہے. اور آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین کام لے لیں اور ہماری نیتوں کو خالص اپنے لیے کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن فار یور پیشنس. اور میں صرف ایک پیغام آخر میں یہ دینا چاہوں گی, جب میں یہ جہالت کی باتیں سنتی ہوں کہ کہاں کتنے لوگوں کو کلمہ نہیں آتا, ان کو رمضان کی راتوں کا نہیں پتا, اس کے بعد قرآن پڑھ کے دین کو کچھ بھی سیکھ کر صرف اپنی دنیا بناتے رہنا اور اپنی ذات میں مگن رہنا اور اپنی آرام کی زندگی گزارنا, کیا یہ جرم نہ ہوگا؟ اپنے علم کا کچھ حصہ خیرات کریں اور ان لوگوں تک کسی نہ کسی طرح پہنچے جہاں پر میسج نہیں پہنچا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.